سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے ہر بندہ اپنا تعارف کرا دے، نام، اس کا کام مشغلہ کیا ہے اور جو وہ سمجھتا ہے، بریف انٹروڈکشن، اور پھر اس کے بعد اس ٹاپک کے اوپر اس نے جو بھی بات کرنی ہے اپنی بات کرے. اگر اس کا کوئی اشکال ہے، سوال ہے، اعتراض ہے تو وہ بتائے، انشاءاللہ اس کو میں نوٹ کروں گا اور اینڈ پہ اس کا جو کنکلوژن ہے، کلوزنگ، وہ انشاءاللہ پھر کریں گے. بسم اللہ جی. معاشرے میں یہ چیز پہلے کافی عام تھی کہ جو لڑکی آتی ہے وہ اپنا رزق ساز لے کے آتی ہے. اب ہم وہ چیزیں بھولتے جا رہے ہیں جو ہماری ایک ٹریڈیشنل ویلیوز تھیں الحمدللہ. تو بس میں یہی کہوں گا کہ کیریئر اور شادی کو لنک نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم. عبدالحسیب نام ہے میرا اور میں پنجاب یونیورسٹی سے BS کر رہا ہوں اسلامک اسٹڈیز میں. تو اس حوالے سے جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم شادی کو دیکھیں نا تو آج کل کا جو معاشرہ، جو ماحول ہے، شادی جلدی ہونی چاہیے، مگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بغیر کیریئر کے جو بندہ ہے نا اس کی شادی ہو بھی نہیں سکتی. ہماری یونیورسٹی میں جتنے بھی کلاس میں بچے ہیں یا بچی ہیں جو بھی ہیں، جہاں بھی میں جاب کرتا ہوں، دیکھا جائے تو ہر بندے کی کوشش ہے، ہر لڑکے کا، خواہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی یہی ہے کہ میری شادی ہو جائے جلد از جلد، مگر ہو نہیں رہی. اب ہر بندے کی ڈیمانڈ اونچی ہے، اگر بچے کی ڈیمانڈ اونچی نہیں تو والدین کی ڈیمانڈ اونچی ہے. تو شادی اور کیریئر جو ہے نا، اگر بندہ، اب میرے ایک دوست نے دو تین دوست ہیں جنہوں نے جلدی شادی کر لی ہے، مگر اب وہ شادی کے بعد ان کا یہ حال ہے کہ وہ نہ کسی قسم کی پڑھائی، نہ کوئی، بس ایک جاب ہے، دن رات کام کرتے ہیں، اور نہ دین کے کام، نہ کوئی بھی، مطلب ٹائم نہیں ہوتا ذرا سا بھی ان کے پاس نا، سوائے اپنے جو ہے کام کے. تو دیکھا جائے تو کیریئر بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. مگر اگر انسان جو ہے وہ اس چیز کو ساتھ لے کے چلے تو پہلے شادی جو ہے اسلامی طور پہ بھی، ہر معاشرے کے جو ہے تقاضا بھی یہی ہے کہ پہلے شادی ہونی چاہیے، اور کیریئر جو ہے وہ بھی ضروری ہے. دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ابھی سمجھ نہیں آتی ہے، اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ جو بھی حق میں بہتر. نہیں، یہی میرا تو دیکھے دونوں صحیح ہے میری نظر میں. اگر بندہ کیریئر کے پیچھے لگا ہے مگر وہ صحیح طرح لگا ہے، اچھا کیریئر چنا ہے اور اس کے سر توڑ کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ٹھیک ہے. جیسے امام بخاری کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، وہ تعلیم و تعلم کے پیچھے اتنا تھے. اب دیکھیں دو اس میں یہ حصے ہیں، ایک شادی کا ہے، میرج کا ہے، دوسرا کیریئر کا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے اہم کون ہے زیادہ، یعنی اہمیت کس کی ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے پہلے، کیونکہ ہم اہمیت کو زیادہ دیتے ہیں نا، پریفرنس کس چیز کی ہے. تو اب دونوں کو پوائنٹس بنا لیتے ہیں. شادی کے پوائنٹس کیا ہیں کہ شادی کیوں اہم ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی جو ہے وہ ایک پورا ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے. جو میں نے تیاری کی تھی، میں نے یہ سمجھا کہ شادی ایک پورا ٹریننگ پروگرام ہے، جس میں اب آپ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، اپنی ماں کو دیکھتے ہیں. میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ باپ کی پسینے والی قمیض دیکھ کے اس سے بڑی موٹیویشن اور کوئی نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے موٹیویشن لینی ہے کسی موٹیویشنل اسپیکر سے، تو آپ اپنے باپ کی پسینے والی قمیض دیکھنا، تو یہ آپ کے لیے موٹیویشن ہوگی. تو اب انسان جب خود باپ بنے گا تو جب اس پہ ذمہ داری آئے گی تو وہ کتنی بڑی موٹیویشن ہو سکتی ہے. جب ایک عورت خود ماں بنے گی تو اس پہ جو ذمہ داریاں آئیں گی وہ کتنی بڑی موٹیویشن ہو سکتی ہے اور کتنے بڑے زندگی کے فیصلے لے سکتی ہے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یعنی شادی اہم ہے. لیکن دوسری طرف کیریئر پہ آ جائیں تو اب ایک وہ ڈاکٹر صاحب کا میں سن رہا تھا بیان، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے بچے کو اتنا کن ذہن کر دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یعنی ایک جب انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی، تو اس کی ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا فتح کر سکتا ہے کیونکہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم اسے 4 یا 5 گھر کے ممبرس پہ یعنی کر دیتے ہیں، تربیت کر کے کہ ہم وہ مشکل سے ہی اپنے گھر کو ہی سروائیو کرنا اس کے لیے ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ اپنے بچے کو دنیا کے لیے کھول دیں گے کہ وہ دنیا کی خدمت کر سکتا ہے، تو کیا اس کا خود کا گھر بھوک سے مرے گا؟ یعنی ایک بندہ ہے جو لاکھوں بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تو کیا اس کے ماں باپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ تو جب انسان یعنی اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اگر انسان کے اوپر شادی جیسی ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، لیکن ابھی میں دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں، ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، تو کیا کیریئر جیسی ایک چھوٹی ذمہ داری، یعنی اپنے گھر والوں کے اخراجات اٹھانا اور دوسری چیزیں، جب اس پہ اتنی بڑی ذمہ داری آئے گی تو کیا وہ پوری نہیں کر سکے گا وہ؟ اب دوسرا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ شادی کا اہل ہونا ضروریت ہے، کہ انسان اہل ہو یا نہیں ہو. تو اہل کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو کرشمہ ہوتا ہے، کہ انسان کے اندر جو ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. اب ایک بندہ وہ ویسے ہی یعنی کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا،
ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو کوئی کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. تو اگر اس کے آپ شادی کر دیں گے تو وہ تو خود کے لیے نہیں اٹھ رہا, وہ کسی اور کے لیے کیا اٹھے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اہل ہونا چاہیے, کیونکہ نااہل والدین نااہل بچے پیدا کریں گے, بزدل بچے پیدا کریں گے, جو آج کل ہمارے معاشرے میں اس کی کمی نہیں ہے. ویسے ہر جگہ جا کے دیکھ لیں تو یعنی اب ایک بزدل بچے کو دیکھیں نا, اگر کسی باپ کو دیکھنا ہو, میں تو ایسے ہی کرتا ہوں, میں اگر کسی بچے کو دیکھنا ہو, اس سے دوستی کرنی ہو کسی لڑکے سے, میں اس کے باپ کو دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا باپ کیسا ہے, بس میں ایک نظر دیکھ لیتا ہوں, مجھے پتہ چل جاتا کہ اب اس کے ساتھ میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم, میرا نام محمد سعد ہے, میں ڈاکٹر بن رہا ہوں. اچھا, اس بارے میں جو میرا خیال ہے نا وہ یہ کہ جو شادی اور کیریئر جو ہے نا دونوں لازم و ملزوم چیز ہیں, کیونکہ جو ایک شادی شدہ بندہ ہے اس کو کیریئر کی فکر ہوتی ہے, اور جو کیریئر کی اورینٹیڈ بندہ ہوتا ہے نا اس کو کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں شادی کا ایک عنصر رہتا ہے, کیونکہ یہ ایک نیسیسٹی بن چکی ہے. جس طرح ایک مشہور بھی ہے کہ شادی جو ہے نا, میں اسی کی بات بتا رہا ہوں کیوں وہ ضروری بن گئی ہے. کیونکہ آج کل کا جو ماحول, جس طرح پہلے بھی بات کی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا 3 پوائنٹ اس میں بتاؤں گا. پہلی بات یہ کہ ریلیجن, ہم مسلمان ہونے کے حیثیت سے بھی نا سب سے پہلے کہ ہمارا یہ ایمان ہمارا محفوظ ہو جائے گا. آدھا ایمان تو اسی سے محفوظ ہو جائے گا کہ ہم شادی کر لیں گے, ٹھیک ہے, نکاح کر لیں گے, حلال طریقے سے وہ چیز کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک پتہ نہیں مقولہ ہے یا جو بھی چیز ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ جو جنسی تعلق ہے نا وہ انسان کی نا کھانا پینا اور اس کے بعد تیسری سب سے اہم ضرورت جو ہے نا جنسی تعلق ہے. تو اس لیے اگر وہ یہ کر لے گا تو وہ باقی بہت سیکس کہتے ہیں. ہاں جی, یہاں پر آپ اوپنلی بات کر سکتے ہیں, فیملی شو نہیں, آپ جو بھی بات کرنا چاہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. تو آپ مشکل لفظ ڈھونڈ کے اس کے لیے آپ کو سوفسٹیکیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایزی, سب مرد بیٹھے, بچے نہیں ہیں, عورتیں نہیں ہیں, کھل کر بات کر سکتے. تو اب اس میں پہلا پوائنٹ تو یہ ہوگا کہ ریلیجن جو ہے نا اس میں ہو جائے گا. دوسری بات جو ہے کہ ہماری جو دوسرا پوائنٹ ہے میرا ہیلتھ سے ریلیٹڈ, اس میں کیا ہے کہ ہماری جو بلوغت کی عمر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آج کل جو ہے نا, ہم ویسے تو بالغ بچہ بہت جلدی ہو جاتا ہے, بہت جلدی, لیکن ہم ایک ایوریج جو رکھتے ہیں وہ 12 سال کی عمر میں ہوتا ہے, اور شادی جو ہے وہ ہوتی ہے 25 سال. تو یہ جو درمیان کا 12-13 سال کا جو عرصہ ہے نا, یہ اس بچے کے لیے بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی چیز اس کے اوپر آ رہی ہے, کیونکہ ایک جب وہ ہو رہا ہے نا چائلڈہڈ سے ایڈولیسنس کی طرف جا رہا ہے, بلوغت آ رہی ہے, تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ڈفرینسز ہو رہی ہیں جس کا اس کو خود نہیں پتہ, ٹھیک ہے. اگر وہ, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو ہرڈل ہوتی ہے کہ بچوں سے ایسی باتیں نہیں کرنی, ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہرڈل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچے کو نہیں پتا میں نے کس طرف جانا ہے, ٹھیک ہے. بچے اس میں تو وہ ساری چینجز آ رہی, لیکن وہ آگے یہ چیز نہیں بتا سکتا میں نے میرے لیے اچھی راہ کون سی اور بری راہ. تو وہ کیا کرے گا, وہ اب خود سے ہاتھ پاؤں مارے گا, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو آج کل جو ہے نا ہمارے لیے حلال جو چیزیں ہیں نا وہ مشکل ہو گئی, حرام جو شیطان کی چیزیں وہ آسان ہو گئی. اسی لیے جو ہے نا جو زنا کے ریٹس ہیں نا جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. آئے دن جو واقعات ہیں زنا سے ریلیٹڈ وہ بڑھتے جا رہے ہیں. جو بات ہے نا اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس بچے کی جو صحت ہے نا, بچہ ہو یا بچی, اس کی صحت بہت متاثر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اس میں زیادہ, جب ظاہر سی بات ہے ایک چیز جو نیچرل وے سے نہیں پوری ہو رہی, وہ جب ان نیچرل ویز کی طرف جائے گا تو اس کی ہیلتھ کمپرومائز ہوگی, ٹھیک ہے. تو آج کل بہت سارے ایشوز, ان میں فزیکل ایشوز تو ہیں, سب سے زیادہ ایشو جو ہے نا اس کی سائیکیٹری کے لحاظ سے ایشو آتے ہیں کہ وہ آپ مطلب کس چیز کو زیادہ سپورٹ کرے ہو, کیریئر کو یا میرج کو. کیونکہ میں خود بھی غیر شادی شدہ ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ پوائنٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ 3 پوائنٹس بتائے. ریلیجن کے حساب سے بھی وہ میرج بنتا ہے, دوسرا ہیلتھ کے لحاظ سے بھی میرج بنتا ہے. تیسری جو چیز ہے نا وہ یہ کہ میچورٹی جو ہے نا, کہ جب ایک بچے کے, اب وہ ہوتا ہے کہ 25 سال کا بچہ ہو گیا لیکن اس کے ماں باپ کہتے ہیں ابھی تک میچور نہیں ہے, ابھی چھوٹا ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ محمد بن قاسم جو تھا 17 سال کی عمر میں اس نے یہ فتح کر لیے تھے, لیکن ادھر وہ 25 سال کے بچے کو بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہا. تو یہ ہے کہ جب وہ اس کی شادی ہوگی, جب ایک اس کے نیچے سبارڈینیٹ جو اس کی 24 گھنٹے کی سبارڈینیٹ ہے, جب وہ اس کے انڈر آ جائے گی تو وہ کیا ہے کہ اس میں میچورٹی اور اس کی رسپانسبلٹیز خود بخود وہ پوری کر سکیں. تو میرے خیال کے مطابق شادی ضروری ہے, پہلے ہونی چاہیے, بعد میں پھر کیریئر تو ساری زندگی کے لیے. السلام علیکم, میرا نام احمد ہے, شادی شدہ ہوں, بیٹا میرا الحمدللہ 4 سال کا ہے. تو یہ ساری دونوں کیریئر کی اور کیا کہتے ہیں شادی کی, ایک حدیث
سے میں ڈیفائن کپڑے کا کاروبار ہے, لیڈیز کپڑے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 32. تو ایک حدیث سے میں اس کو ڈیفائن کروں گا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ فاقے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بہت ہی حالات خراب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادی کرو. اس نے شادی کی, پھر دوبارہ آیا. اصل میں اس سے بھی زیادہ حالات میرے خراب ہو گئے ہیں, پہلے سے بھی کھانے کے نہ میرے لیے نہ اس کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شادی کرو. اس نے کہا میں کیسے دوسری, ہاں جی, پھر شادی کے لیے کہا. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ پہلے کے لیے نہیں ہے, پھر اس نے شادی کی. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح دوسری مرد صاحب پہلے سے بھی زیادہ میرے حالات اس طرح ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شادی کرو. تیسری شادی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا, خوشحال کیا اس کو, تو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی, مال بھی دیا, بہت زیادہ خوشحالی ہے. اس سے اس دور کے اندر بھی اس حدیث سے اگر ہم دیکھے جائے ویسے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ چیزوں پر میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. اس چیز کو بیس نہ بنائیں. اچھا, میں اس کو آخر میں کنکلوژن میں بھی لے کے آؤں گا کہ شادی جو جن لوگوں کا یہ ماننا ہے, جن کا یہ دعویٰ ہے کہ شادی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے لیے دلیل نص سے نہیں ہے, یہ تجربے کی دلیل ہو سکتی ہے. کسی بندے کو قرآن نے شادی کی تھی جس سے ہاتھ چنگے ہو گئے, یہ تجربہ اور مشاہدہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس پر قرآن حدیث سے کوئی نص نہیں ہے سوائے قرآن مجید کی سورہ آیت کے, جس میں کہا گیا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس کی وضاحت علماء نے یہ کی ہے کہ فقر کے خوف سے شادی نہ کرنا غلط ہے, لیکن رزق بڑھانے کی شوق میں شادی کرنا یہ صحیح نہیں ہے. یعنی ایک بات یہ ہے کہ میں اس لیے شادی نہیں کر رہا چونکہ میں غریب ہوں, اور ایک یہ ہے کہ میں اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ میں زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہوں. دونوں باتوں میں فرق ہے. پہلی بات غلط ہے, دوسری بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے پاس وسائل تو نہیں ہے, میں شادی کری ہے نا میں, لیکن اللہ پیسے دے گا. تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی مطلب سنی سنائی حکایت ہے, اس کے اوپر کوئی نص نہیں ہے, صحیح بات نہیں ہے. اس کو دلیل نہ بنائیں, اس کے علاوہ اور پوائنٹس ہیں تو وہ بتائیں ضرور. تو میں کیا کہتے ہیں دینی لحاظ سے بھی سمجھتا ہوں کہ انسان کو شادی پہلے کرنی چاہیے. کیریئر اللہ بندہ رہتا ہے, انسان کا کرتا رہتا ہے. رزق جو سا اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں لکھا ہے وہ مل جاتا ہے. اس کی ایک مثال بھی ہے کہ میرے ماموں نے درس نظامی کے بعد شادی کی تھی, تو لیکن انہوں نے اسٹڈی اس کے بعد الحمدللہ PhD کی, انہوں نے حفظ کیا. شادی کے بعد یہ سارے معاملات درس نظامی ماسٹر کے بعد انہوں نے نا سارے کمپلیٹ کیے. اگر کوئی کیریئر کو جو اسٹڈی کو یا جن چیزوں کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو اس کو اگر بیوی اچھا پارٹنر مل جاتا ہے, سپورٹیو مل جاتی ہے اس کو, تو زیادہ بندے کو ترقی کے چانسز کیریئر کے اندر بھی اس کو زیادہ مواقع مل جاتے ہیں. یہاں پہ رزق ہے نا, پارٹنر اچھا مل گیا تو کیریئر اچھا ہو گیا, پارٹنر اچھا نہ ملا تو کیریئر بھی تباہ. نہیں لیکن جب شادی کی جی اس کے بعد انہوں نے پھر کیریئر کا آغاز کیا. نہیں کیریئر تو انہوں نے سورس آف انکم اس وقت کیا تھا؟ انہوں نے پڑھنے کے بعد فوراً شادی کر لی تھی. پھر ہاں جی, پھر اس کے بعد پڑھاتے رہے ہیں, ٹیچنگ کا ان کا تھا شعبہ, پھر وہ ٹیچنگ بھی کرتے رہے ہیں, پڑھتے بھی رہے ہیں, پھر الحمدللہ PhD کی ہے. مطلب شادی کیا شادی کی جی پہلے ہونی چاہیے, کیریئر بنتا رہے گا. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ویس اجاز ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں. سب سے پہلے شادی ہونی چاہیے, کیریئر تو بنتا رہتا ہے. سبحان اللہ. میرا خیال آگے دیتے ہیں آپ کا آج کا اتنا ہی ڈائلاگ ہی پڑا ہے آپ کا. ایک اور بات ہے کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں تھوڑا سا اپنے پوائنٹ کو نا کہ کیونکہ اس وجہ سے کہ فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے, بے حیائی کا دور ہے, کہ شادی اس دور میں ارلی ایج میں ہو جانی چاہیے, اور کیا بندے کو اس قابل ہو جائیں کہ ایک مہینے میں اتنا کما لے کہ دونوں کا گزارا ہو جائے. مطلب اتنا بنا لے کہ ایک مہینے میں مطلب دونوں کھا سکیں. وہ تو پھر کیریئر میں آ گیا. کیریئر تو مطلب ہوتا ہے کہ کروڑوں روپیہ کماؤں, اسٹینڈ ہوں, گھر بناؤں, اس میں آتا ہے نا کیریئر. کیریئر سے مراد کیا ہے؟ 1000 روپیہ کمانا ہے کہ لاکھ کمانا ہے کہ کروڑ کمانا ہے؟ ایک کوشچن آگے آئے گا کہ واٹ از کیریئر, وہ بات کی بات ہے.
کہ بھی اس آپ کا موقع کیا ہے کہ شادی کر لو, کیریئر بنتا رہے گا ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, رزق نصیبوں والی لے کے آئے گی. کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق جتنا لے کے آنا ساتھ میں کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے. شادی کا اللہ کا نہیں, شادی تو خود کر رہی, رزق کا وعدہ ہے اللہ کا. ابھی رزق کو نا لوگوں نے صرف کھانے پینے یا فیسلٹیز کے محدود کر دیا. شادی بھی ایک رزق کے فارم میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, شادی رزق کا وعدہ بھی چلے جی. چنگے کارا پہلے تو پھر پہلا السلام علیکم, میرا نام ابو ہریرہ ہے, میں بی ایس میتھ کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے. تو میرا یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں, تو اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. تو اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے تجارت بھی کی, انہوں نے اپنا یعنی کہ سارا اپنی پی آر بھی اچھی رکھی, لوگوں سے تعلقات اچھے رکھے. تو میرا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کیریئر بھی پہلے فوکس کرنا چاہیے, شادی اس کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ابو بکر صدیق ہے اور میں ابھی ٹیوشن وغیرہ پڑھا رہا ہوں. میں اسلامک اسٹڈی کیا ہوا ہے میں نے. تو اصل میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جی شادی شدہ ہوں, ایک بچہ بھی ہے میرا الحمدللہ. تو ہم مسلمان ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو شادی ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور جو کیریئر ہے یہ ہمارے زندگی کے معاملات کا حصہ ہے. تو جو کیریئر ہوتا ہے یہ زندگی میں کسی ایک پوائنٹ پہ رکتا نہیں ہے. آج اور ہے, کل حالات اور ہو جائیں گے, کیریئر چینج ہوتا رہتا ہے. اس لیے اگر بندہ اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکے تھوڑا بہت, تو اسے سب سے پہلے شادی کر لینی چاہیے. باقی کیریئر جو ہے یہ زندگی میں چینج ہوتا رہتا ہے, آج اور ہے کل اور ہے. یہ زندگی میں ایسا ایسا انسان کی خواہشات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ بھی ہو سکتی ہے, اس کا بھی آپشن ہے. تو یہ انسان کی خواہشات کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ جیسے جیسے آگے انسان بڑھتا ہے اس کی خواہشات بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے شادی کر لینی چاہیے, بعد میں کیریئر ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. السلام علیکم, میرا نام محمد سفیان ہے, میں شادی شدہ ہوں, LWMC میں جاب کرتا ہوں. میرا موقف یہ ہے کہ بندے کو پہلے شادی کرنی چاہیے, بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرے, وہ کیریئر بناتا رہے. السلام علیکم, میرا نام اظہر علی ہے, میں ابھی LWMC میں نوکری کرتا ہوں. میرا بھی یہی خیال ہے کہ شادی پہلے کرنی چاہیے, کیونکہ تو جو کیریئر ہے وہ تو ساتھ ساتھ انسان محنت کرتا رہے تو بنتا رہتا ہے. اگر اظہر علی جی, تو کیریئر کے لیے تو انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, محنت کرنے سے کیریئر بنتا ہے. اگر شادی انسان کر لیتا ہے تو کیریئر تو پھر اس نے خود بنانا ہے, کیونکہ کیریئر تو شادی کر لیں تو وہ ساتھ تو نہیں لے کے آ سکتی نا صاحب. شادی تو کرتے ہیں اسلام کے لیے, تو کیریئر آپ نے بنانا ہے اپنے خود کے لیے. اگر ان محنت کریں گے تو کیریئر بنے گا, لیکن میرے حساب سے تو شادی کرنی چاہیے پھر کیریئر بنانا چاہیے. السلام علیکم جی, عاصم اقبال نام ہے اور میرڈ ہوں, موبائلز کا بزنس ہے. اور جو ٹاپک ہے میرے حساب سے بھی, کیونکہ عبدالرب صاحب نے بیچ میں کر دیا, میں نے اس کو اسی بات کو لے کے آنا تھا کہ شادی اور کیریئر کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. کیریئر کی حد کیا ہے؟ جس طرح ایک بات ہو رہی تھی جی, کیریئر ہے جی, ایک گاڑی سے بھی مطمئن نہیں ہو رہا, پھر وہ کہتا نہیں میرا بھی کیریئر کمپلیٹ نہیں ہوا تو 2 گاڑیاں کر لوں پھر کیریئر کمپلیٹ ہو جائے گا. میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک بچہ جو سٹارٹ کرے, تھوڑا سا کمانا شروع کرے, یعنی اس کے اندر میچورٹی لیول آئے تو اس کی فوراً شادی کر دینی چاہیے. کیریئر ٹھیک ہے ساتھ ساتھ بنتا رہے گا, لیکن بچے میں یہ ول بھی تو ہو نا کہ وہ کام کر رہا ہے, تھوڑا سا میچور ہو گیا. میچورٹی میرے خیال سے فرسٹ ہے. تو اگر اس کے اندر میچورٹی ہوگی تو آبویسلی جو ہے اس کی آپ کو پہلے شادی کرنی چاہیے. ساتھ تھوڑا ورک کر رہا ہے کوئی بات نہیں ہے, آپ اس کو ساتھ ہیلپ کریں اور شادی اس کی کر دیں. لیکن یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی یعنی زیرو ہے اور وہ میچور بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو کہیں کہ جی فوراً جی شادی کر دو. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عثمان زبیر ہے, اور اس موضوع کے اوپر سب سے پہلے جو ایک نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے ساتھ ایک جو بہت بڑی رسپانسبلٹی کسی بھی بندے کے کاندھوں پہ آن پڑتی ہے وہ یہ ہے
کہ جو انسانیت کی اگلی نسل ہے اس کی پرورش کرنا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ شادی بندے کو تب کرنی چاہیے جب وہ اس قابل اپنے آپ کو سمجھے کہ اپنے سے بہتر انسان آگے وہ چھوڑ کے جانے والا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیریئر کی جو بات ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسا لائف سٹائل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ کیسے لائف سٹائل کے عادی ہیں, یا آپ اپنے بچوں کو کیسا لائف سٹائل دینا چاہ رہے ہیں. آپ کو آپ کی اپنی ایکسپیکٹینسی اور جو آپ کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ اطمینان کا جو درجہ ہے کہ آپ جن بچوں کو اس دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کس طرح کے ماحول میں ان کی پرورش کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں تک پہنچنے کے بعد ہی پھر ہی شادی کا خیال بندے کے ذہن میں آنا چاہیے. اس سے پہلے جو ہے یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا. حماد نام ہے میرا اور میں BSc کر رہا ہوں منہاج یونیورسٹی سے. میرا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ شادی اور کیریئر اس کو پیرللی رکھنا چاہیے, کہ شادی اور اپنا کیریئر تو انسان کا جو ہے نا مطلب کہ انسان ساری زندگی جو ہے نا اس کے پیچھے بھاگتا ہے, کیریئر کے پیچھے. تو جب زندگی ختم ہوتی ہے کیریئر تب ختم ہو جاتا ہے. تو یہی ہے کہ شادی اور کیریئر ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اویس فاروق ہے اور 39 ایئرز آف ایج اور میریڈ ہوں, 3 بچے ہیں الحمدللہ, اور نیشنل ماڈرن ٹریڈ مینیجر ہوں پیپسی کول انٹرنیشنل میں. میری شادی ہوئی تھی 27 ایئرز میں, اور جو میری ایجوکیشن ہے وہ 18 ایئرز کی تھی, کیونکہ بی فارمیسی کی اور اس کے بعد 2 سال کا پھر MBA بھی ہے میرا. تو میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا, شاید آپ لوگ تو آف کورس جنہوں نے ابھی شادی شدہ نہیں ہیں وہ تو ڈفرینٹ بات کریں گے, میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں گا. میرے خیال میں شادی جو ہے اس کا کریئر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 2 چیزیں جو میرے خیال میں ضروری ہیں جن کی وجہ سے شادی جلدی یا لیٹ ہوتی ہے. ایک تو میچورٹی, دوسری آپ کے پیرنٹس کی معاشی صورتحال. اگر آپ میچور ہیں اور آپ کے پیرنٹس معاشی طور پہ سپورٹ کر سکتے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنے بچوں کی شادی لیٹ نہیں کرتے. وہ عام طور پہ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی شادیاں جلدی ہوں. میری شادی 27 ایئرز آف ایج میں ہوئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بیٹے کی باری آئے تو میں اس کو شاید 22-23 سال کی عمر میں شادی کرواؤں اس کی. ٹھیک ہے, 18 سال میں کرائیں گے. 18 سال میں بھی ہو سکتی ہے اگر وہ میچور ہے اور وہ سمجھتا ہے تو وہ لیکن 22-23 میں میرا خیال ہے کہ میچورٹی تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے. تو میرا خیال میں میچورٹی اور معاشی صورتحال دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں. اور کریئر جو چیز ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریئر جو ہے وہ بہت شارٹ رن نہیں ہے, 100 میٹر ریس نہیں ہے, یہ میراتھن ہے. بہت سارے لوگ میرے کولیگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت جلدی شادی کی, مطلب ان کا کریئر جسٹ سٹارٹ ہوا تھا, 22-23 سال کی عمر میں شادی کی, اور وہ شاید ان سے بہت آگے نکل گئے جنہوں نے شاید 6 سال 8 سال اس لیے ویٹ کیا نہیں پہلے کچھ بن جائیں اور پھر شادی کریں گے. تو ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. شادی جلدی کر کے بھی وہ کریئر میں ان لوگوں سے بہت آگے نکل گئے جنہوں نے اس چیز کا ویٹ کیا کہ پہلے ہم کوئی مینیجر بن جائیں, پہلے کوئی گاڑی آ جائے, 50+ سیلری ہو جائے. یہ آج سے 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. ابھی شاید وہ 5 فگر یا 5 سے زیادہ فگر کے بارے میں سوچتے ہیں سیلری. تو میرا پوائنٹ یہی ہے کہ میچورٹی اور معاشی صورتحال. آج اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں یوتھ بیٹھی ہوئی ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہیں جن کی شاید 10 سال 15 سال زیادہ ہے جن سے عمر ہے شاید, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز دونوں طرف سوچنی چاہیے. یوتھ کو یہ سوچنا ہے کہ اگر وہ میچور ہیں اور ان کے پیرنٹ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کو شادی کرنی چاہیے. جن کے بچے شادی کے لیے تیار ہو رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہے کہ انہیں اپنے بچوں کی جلدی شادی کرنی ہے, بیکاز یہ نیڈ آف دا آر ہے. میرا یہی خیال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کاشف منصور, 43 ایئرز ایج, اور 4 بچے ہیں الحمدللہ. میرا تو نا اس کوشچن سے اختلاف ہے کہ شادی پہلے ہونی چاہیے کہ کیریئر پہلے ہونا چاہیے. یو موسٹ ویلکم. اس کا جو صحیح سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ شادی پہلے ہونی چاہیے کہ میچورٹی پہلے ہونی چاہیے. نہیں, کیریئر نہیں, کیریئر تو انسان وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ میرا یہ کوشچن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میچورٹی اگر بچے میں 18 سال کی ہے تو کماتا کچھ نہیں ہے,
ज़ीरो डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर, उसकी शादी हो जानी चाहिए, ठीक है। और एक है उसका कैरियर है, मैनेजर है, कंट्री मैनेजर है, इमेच्योर है, ठीक। कंट्री मैनेजर इमेच्योर हो सकता है, हो सकता है, चवला मार देने की हो गया ऐसे के क्रिकेट कंपनी जाएगा। सही बात है। ऐसा कौन सा कंट्री मैनेजर देख लिया आपने जो इमेच्योर था? अपने आप में भी हो सकता है कोई कंट्री मैनेजर वो सॉरी नहीं जाना जिस कंपनी ने इमेच्योर बना कंट्री मैनेजर खड़ा कर दिया। अच्छा, इसमें भी मैं बताता हूँ, इसमें मैं ये कहता हूँ कि कंपनी के जो होता है उसने उसका वर्क देखना है, उसकी मैच्योरिटी नहीं देखनी। एक बंदा प्रोफेशनली बहुत अच्छा काम कर रहा है मगर सोशल क्वेश्चन है ना कि मैच्योरिटी किस चीज का नाम है? मैच्योरिटी इस चीज का नाम है, हाँ नहीं, मैं कहता हूँ मैच्योरिटी किस चीज का नाम है? मैं मैच्योरिटी ये कहता हूँ टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, सही, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। एक बंदा है वो कहता है नहीं यार उस वक्त मैंने ए काम करना चाहिए सी, ही इज इमेच्योर, ठीक है। ये एक बंदा कहता है कि यार मुझे अब ये मिसाल के तौर पे 10 साल बाद मैंने ये काम कर लेना है, अभी से उसका वो ये नहीं कि करके बैठा हुआ है कि नहीं यार जब तक ए काम नहीं होएगा मैं नहीं करना कुछ भी, मैं बैठे आराम नाल, दिस इज इमेच्योर अप्रोच। बात ये है कि जब बच्चा मैच्योर हो जाए उसकी शादी कर देनी चाहिए, वेदर ही इज डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट। क्वेश्चन से इख्तिलाफ करने के अलावा आप क्या समझते हैं कि शादी पहले होनी चाहिए कि कैरियर पहले होना चाहिए? एक वैसे रफ ओपिनियन के अंदर ये है कि शादी पहले होनी चाहिए इन केस ऑफ मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी हो तो शादी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। कैरियर तो ऐसी चीज है, कैरियर की कोई लिमिट नहीं है। इसमें मेरा एक सवाल है, अगर मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योर नहीं है बंदा लेकिन वो गलत काम कर रहा है, वो तो खैर देखें, एक गलत काम वो और चीज़ है। एक बात आप कह रहे हैं कि एक बंदा एक फितने में मुब्तला हो गया है, मैं आपको ऐसी मैच्योरिटी वाली बात पर आप देख रहे हैं, उसकी नीड है, हाँ असल ना मैच्योरिटी वाला जो सवाल है ना, मैच्योरिटी का अवैस भाई के भी क्वेश्चन में मैंने इसलिए टोका नहीं था, बात और तरफ निकल जाएगी, ये हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हट गया। बात है कि मैच्योरिटी पैदा करना भी वालिदैन की जिम्मेदारी है, यानी एक बच्चा अगर मैच्योर नहीं हो रहा तो उसके पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि यार क्या बच्चा पैदा किया, जो बात अभी वो पीछे भाई ने की थी बिल्कुल कि भाई पहले आप ये देखें कि आप एक नस्ल तैयार कर रहे हैं। वो मोहम्मद बिन कासिम का जो तज़किरा आ गया कि 17 साल में वो आया था, तो मोहम्मद बिन कासिम का बाप कौन था, बिल्कुल ऐसे, कासिम की माँ कौन थी, ऐसे ही उसने 17 साल में ऐसा हीरा दे दिया था। ऐसे ही है, मुसीबत ये है, वो भाई ने भी कहा मैं बच्चे के वालिदैन को देखता हूँ कि बच्चे के वालिदैन कैसे, ऐसे ही अगर उसका वालिद मैच्योर है और उसका वालिद एक मतलब पूरा मर्द है तो वो बच्चा भी मर्द होगा। अगर उसका वालिद को गुगोड़ा है और उसकी माँ उससे बड़ी जो है वो मतलब है, तो वो बच्चे भी बुज़दिल और मतलब इमेच्योर पैदा कर रहे हैं। तो मैच्योरिटी वाले टॉपिक को अभी फिलहाल यहाँ क्लोज करें। मैच्योरिटी वाली बातें और हैं कि मैच्योरिटी कब आती है, कैसे आती है, लेवल क्या है, मैच्योरिटी पैदा करने के असबाब क्या हैं, इसके जिम्मेदार कौन होते हैं, इमेच्योरिटी के असबाब क्या होते हैं, ये एक वो पूरा एक अलग टॉपिक है। अभी सिर्फ बस ये कैरियर के अंदर फिर यही बात आ जाती है कि फिर पहले शादी होनी चाहिए। बस गल खत्म। ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी, शेख इर्तज़ा मेरा नाम है और बाय प्रोफेशन मैं एक वकील हूँ। मेरा एक छोटी सी मैं इस पे बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो कुछ रिसर्च कर रहा था मैं इस बारे में, मुझे ना एक वो डॉक्टर इसरार अहमद की एक वीडियो मिली। वो कहते हैं कि पहले दौर में जब जल्दी शादियाँ होती थी, छोटी एज में शादियाँ हो जाती थी, तब जो बहू घर आती थी वो देखती थी कि उसके जो ससुर हैं, अभी वो बच्चा खुद इतना नहीं कमाता वगैरह नहीं था, जल्दी एज में शादी होगी 15-16 साल में, मैक्सिमम 18 साल में, इतना नहीं कमाता था, तो जो बाप था वो कमाता था, घर का सारा खर्चा पूरा करता था, तो वो उसको बाप का दर्जा देती थी, तो उसको वो समझती थी कि हाँ ये कोई है। आजकल एक तो शादी मतलब बस जब ये सोचते हैं कि यार करियर बना लूँगा, एक तो करियर की डेफिनेशन किसी को नहीं पता कि यार करियर वो किसको कह रहे हैं। जिस तरह ये पहले भी जिक्र हुआ कि एक गाड़ी ले लेता है तो समझता है जब दूसरी गाड़ी लूँगा तब करियर बन जाएगा। तो जब वो खुद आजकल अब 30-35 साल की उम्र में समझते हैं कि यार हम कोई 50-60 हज़ार को कमाना शुरू हो गए हैं तो अब हम शादी कर लेनी चाहिए, तब तक वो बाप भी बेचारा बुढ़ा हुआ होता है, तो वो बस ये देखिए घर बैठा हुआ है और वो खांस रहा है, नमाज़ पढ़ने जा रहा है, बस ये, तो वो उसका एक वो दर्जा भी नहीं दे पाती। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा
کنفیوز تھا, ایک اپنا پراپر اوپینین میں نہیں بنا پایا, لیکن میرے ایک کہہ لیں ویسے جو میرا ذہن میں ہے نا وہ یہ ہے کہ کیریئر کو پہلے ایک ڈیفائن کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اون پہ کچھ ہونا چاہیے. کچھ بندے کو اتنی ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, جس طرح اب یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے کہ جلدی عمر میں شادی کر دینی چاہیے, تو وہ یہ نہیں دیکھتے, ادھر پہلے بھی ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جلدی عمر میں بھی تجارت کی ہے, اور ان کے اندر ایک وہ سینس آف رسپانسبلٹی تھی کہ میں نے کچھ کمانا ہے اور ایک گھر چلانا ہے. تو جب یہ سینس آف رسپانسبلٹی آ جائے, میں کہتا ہوں شادی سے پہلے کچھ کمانا لازمی ہے میرے نزدیک, کہ یار وہ لازمی کچھ کمائے, کچھ اس کے اندر یہ ہو کہ یار اگر میں گھر میں مطلب اتنا میں باپ کے پیسے پہ عیاشی کر رہا ہوں, مجھے خود بھی تھوڑا بہت کرنا چاہیے کہ جلدی عمر میں اس کے یہ ذہن میں بات بیٹھنی چاہیے کہ جب میری کوئی آئے گی, میری بیوی ہوگی, میرے بچے ہوں گے, تو وہ جلدی عمر میں ایک وہ ذمہ داری کا جو احساس ہوگا نا, وہی اس کو آگے کامیاب بنائے گا. اور کیریئر یہی ہوتا ہے کہ وہ لانگ ٹرم بات ہے. تو میرا ہے کہ شادی ٹھیک ہے جلدی عمر میں ہو جانی چاہیے, لیکن پہلے کچھ تھوڑا بہت کمانا چاہیے. میں تھوڑے بہت کمانے کو نا اتنا ہی کمانے کو کریئر سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اس نے کھانے لائق ہو جائے, رسپانسبل اگر وہ اپنے آپ کو سمجھ لینا تو وہ یہ اس کا کیریئر ہے. اور اس حساب سے میں کہوں گا کہ کیریئر زیادہ ضروری ہے. جزاک اللہ. کیریئر کو آپ نے نمبر دے دیا؟ جی کیریئر کو نمبر دے دیا. اچھا چلیں اب کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. جی 18 لوگوں میں سے 4 لوگ کنفیوز تھے جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شادی کے کیریئر. 3 لوگوں نے کیریئر کا نام لیا تھا جو ڈسکشن ہوئی, اور 18 لوگوں میں سے باقی لوگ آپ سمجھ لیں 11 لوگ جو تھے انہوں نے کلیئر کٹ کر انہوں نے کہا شادی پہلے ہونی چاہیے, جو کہ ابھی ووٹنگ سے بھی واضح ہے. تو میں جو بات کروں گا آپ کو جہاں میری بات سے اختلاف ہو اپنے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. اگر آپ سارے لاتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں گھوڑوں سے بات کر رہا ہوں, انسانوں سے نہیں کر رہا. جہاں میری بات پہ آپ کو اختلاف ہوگا آپ نے اعتراض کرنا ہے, میں اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. یہ انٹریکٹیو ڈسکشن ہی ہے, یہ کوئی درس نہیں ہونے لگا, یہ کوئی میں آپ کو اس طرح کی نہیں بات کر رہا. کیریئر کیا ہے؟ سب سے پہلا کوشچن ہے کیریئر کیا ہے؟ کیریئر اس دور کی ٹرم ہے, اس جدید دور کی ٹرم ہے. اس سے پہلے کیریئر نام کا لفظ ہی نہیں ہوتا تھا. یعنی آج سے 40-50 سال پیچھے بھی آپ چلے جائیں, کیریئر نام کا کوئی لفظ ہی نہیں تھا. کیریئر پیدا کیا ہے اس میٹیریلسٹک اپروچ نے. جی میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. آج سے اگر آپ مثال کے طور پہ 100 سال پہلے چلے جاتے ہیں, 1800 میں چلے جاتے ہیں, اس وقت بھی جو والدین تھے بچے کو کسی کے پاس بٹھاتے تھے, سنہارے کے پاس, کسی کاریگر کے پاس بٹھاتے تھے, کسی اور فیلڈ. میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف آ رہا ہوں, کہ اس سے پہلے جو چیز کیریئر تھی وہ فن تھا. جی بالکل. اس سے پہلے جو کیریئر ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ جو باپ دادا کا, وہ ابھی بھی ایسے ہوتا ہے, ہنر باپ دادا سکل, جو باپ دادا کرتے تھے وہی کرنا ہے. موچی ہوتا تھا تو اس کا بیٹا موچی ہوتا تھا گھر میں سیکھ لیتا تھا, ٹھیک ہے. کوئی تاجر تھا تو اس کا بیٹا گھر میں تجارت سیکھ لیتا تھا. تو کیریئر جو تھا نا, جو آج کے دور کی ٹرم ہے کیریئر. کیریئر سے مطلب ہے اتنا پڑھنا ہے, اتنا پڑھنے کے بعد اتنا کمانا ہے, اور پھر اتنا کمانا ہے, پھر اتنا کمانا ہے. اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں. آپ کسی بچے کو پوچھیں یار تم کیریئر سے کیا مراد لیتے ہو, آپ میں سے کسی بندے کو پوچھیں یار کیریئر سے کیا مراد ہے. جب میری لائف سیٹ ہو جائے. لائف کب سیٹ ہوگی؟ جب میرے پاس گاڑی ہوگی. اچھا پھر لائف سیٹ ہو جائے؟ نہیں, گھر بھی ہو جانا. اچھا گھر ہو جائے, گاڑی ہو جائے, پھر لائف سیٹ ہے. نہیں, کم از کم ₹1,00,000 سیلری ہونی چاہیے. اچھا ₹1,00,000 سیلری, گھر ہو جائے, سیٹ ہو جائے, پھر کر لو گے شادی. نہیں, تھوڑا سا گھر کے اندر فرنیچر سارا سسٹم ہونا چاہیے, پھر کر لو گے. گاڑی تھوڑی چھوٹی ہوگی. اب جتنی تیزی سے گاڑیوں کے ماڈل چینج ہو رہے ہیں, جتنی دیر میں آپ گاڑی کے بعد گھر لیتے ہیں اتنی آپ گاڑی پرانی ہو چکی ہوتی ہے. کیوں جی مطلب ہے کہ آپ گاڑی لینے جاتے ہیں, آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لینے کے تیار نہیں ہیں. تو کیریئر کی کوئی لمٹ نہیں ہے. کیریئر اس جدید دور کا لفظ ہے, اور یہ کیریئر اورینٹڈ سوسائٹیز جو ہیں, یعنی یورپ کی جو سوسائٹیز ہیں, یہ ان کا کلچر ہے. اسلامک کلچر ہی نہیں ہے کیریئر اورینٹڈ اپروچ رکھنا, یہ اسلامک اپروچ نہیں ہے. اسلام اور یہ اس میں یہاں پر ایک دوسری طرف بات چلی جائے گی, لیکن میں ایک ہلکا سا ہنٹ دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اس کیریئر اورینٹڈ اپروچ بنانے میں ہمارے تعلیمی نظام کا بہت بڑا کردار ہے کہ ہمارے بچے کے پاس سکل نہیں ہے. MBA کرنے کے باوجود اس کے پاس وہ سکل نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں جی ایکسپیرینس لے کر آؤ.
الیکٹریکل انجینئر بن گیا ہے, وہ جاب کو لیتا ہے, کہتے ہیں ایکسپیرینس لے کے آؤ. ڈاکٹر بن گیا پہلے ہاؤس جاب کر کے آؤ. وکیل بن گیا جی پہلے پریکٹس وہ تم اپنی کیا کرتے ہو بھائی, انٹرنشپ کر کے آؤ. اب اتنی ساری پڑھائی پر خرچہ اس نے کر دیا ہے, اتنی پڑھائی پر خرچہ کرنے کے باوجود اگر اس کو کچھ آتا نہیں ہے تو کیا کرے. تو بات ہے کہ جو فینومینن بیسڈ لرننگ ہے یہ یورپین کنٹریز میں بھی اب یہ چیز آ گئی ہے, اور سکل کے ساتھ یعنی ہنر کے ساتھ. جو ٹیفٹا ہے وہ اسی وجہ سے بنایا گیا, اور یہ چھوٹے ڈپلوماز جو شروع کیے گئے وہ اس لیے شروع کیے گئے کہ ڈگریز ہونے کے باوجود وہ لوگ ورکنگ نہیں ہیں, کہنے کو ورکنگ پروفیشنلز ہیں, لیکن الیکٹریکل انجینئر کو آپ اس کو کہیں یہ بٹن صحیح کرنا ہے, میرا کام نہیں ہے گا, جیسے الیکٹریشین بلاؤ, میں انجینئر ہوں بھائی. اچھا تو انجینئر ہے تو یار بجلی کا انجینئر ہے نا, تو بجلی بتی بند ہوگی چلا کے دکھا. نہیں, حالانکہ اس کو آتا بھی ہوگا, لیکن اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم نے کام نہیں کرنا, تم افسر ہو, تم نے جاب ڈھونڈنی ہے, اور اس جاب کے اندر تمہیں جب اتنی سیلری ملے اتنی. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ جو کیریئر ہے یہ کیریئر اس جدید دور کی ایجاد ہے, اور یہ کیریئر اورینٹڈ سوسائٹیز جس نے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک ٹرم متعارف کرائی ہے, اس سے پہلے کیریئر نام کی کوئی, یعنی میرا کیریئر کیا ہے. اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, میرا کیریئر کیا ہے, میں ان پڑھ بندہ ہوں اور میرا کوئی یعنی گول نہیں ہے. کیریئر میرا زندگی کے مقاصد ہیں. کیریئر سے مراد میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں. کویسچن صرف یہ ہے, آپ اپنے آپ سے بندہ پوچھو کیریئر کیا ہے, میری زندگی کا مقصد. کیریئر سے کیا مانا ہے, میری زندگی کا مقصد. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ کی زندگی کا مقصد شادی کرنا ہے, تو آف کورس آپ کو پہلے شادی کرنی ہے. اور اگر آپ کی زندگی کے مقاصد میں کوئی اور چیز ایسی ہے, جیسے بھائی نے امام بخاری کا ذکر کیا کہ امام بخاری کی زندگی کا مقصد تھا کہ دین کا علم حاصل کرنا اور حدیث کے اندر وہ کام کر جانا جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے کیا, بعد میں کسی نے کیا, تو وہ شادی نہ بھی کرے تو چلے گا اگر اس کا مقصد اتنا بڑا ہے. جتنے بھی ویژنریز تھے دنیا کے اندر, جتنے بھی ریولوشنریز تھے, قائد اعظم شادی کے بغیر پاکستان بنایا, شادیاں ان کی نہیں چلی, اور اگر وہ شادی کرتے جاتے تو پاکستان نہ بنا پاتے. شادی ان کے لیے ان کے اس ویژن کے اندر رکاوٹ تھی. اگر ان کی زندگی کا مقصد واضح ہے, متعین ہے, تو یہ کیس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ شادی پہلے کہ کیریئر پہلے. کیریئر سے مراد بات کی کیریئر کو ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا, پتہ ہی نہیں کہ اصل بات ہے کہ کیریئر یہ وہ یعنی سراب ہے. سراب آپ سمجھتے ہیں نا, جو وہ نظر آتا ہے بندے کو صحرا میں یا بڑی سڑک پر آپ جا رہے ہوں. سر آپ سے اختلاف ہے, آپ نے کہا جتنے بڑے ریولوشن کی شادی نہیں چلی ہے, مقصد بڑا, ساروں کی نہیں چلی کی بات نہیں کر رہا, چند ایک نہیں چلی, تو سب سے بڑا مقصد تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جی جو ریولوشن وہ لے کے دنیا میں کوئی نہیں لایا. وہ تو شادی کی نہ کی, شادی کے ساتھ ریولوشن لے کے. یہاں پر میں ایک بہت ڈیرنگ اور بہت جو ہے نا وہ بولڈ بات کرنے والا ہوں, اور یہ بات کسی یعنی مذہبی بندے سے امید نہیں کی جا سکتی. جی اچھا, بات یہ ہے سمجھنے کی, پریکٹیکل بات یہ ہے, شادی کے مسئلے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سنت وہ چیز ہے جو عبادات کے اندر لازمی ہے. سب سے پہلے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ سنت کے بھی دو حصے ہیں. ایک سنت ہے عادات سے متعلق, ایک سنت ہے عبادات سے متعلق. بات سمجھ رہے ہیں؟ عبادت میں نماز کیسے پڑھنی ہے, یہ عبادت ہے. روزہ, حج, زکوٰۃ کیسے کرنی ہے, جہاد, یہ عبادت ہے. عقائد بھی سارے عبادت میں شامل ہوتے ہیں. عقائد اور عبادات میں سنت کا اہتمام لازمی ہے, فرض ہے, واجب ہے. عادات کے اندر سنت کا اہتمام واجب نہیں ہے, کر لے تو اچھا, نہ کرے تو نہ کرے. عادات سے کیا مراد ہے, لباس پہننا, کھانا کھانا. اب کوئی بندہ کہے جی کدو شریف کی پکایا جی, کدو شریف نہیں تو بدماش پڑ پکا لو. ہاں جی, اب یہ کدو شریف کھانا یہ پسند کی بات ہے, جس کو پسند ہے وہ کھائے, جس کو نہیں پسند وہ نہ کھائے, وہ گناہ گار نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی بات کی؟ شلوار قمیض پہننا یا پینٹ شرٹ پہننا جو ماحول ہے, جو پسند ہے. ہاں, اسلام نے ایک موٹا اصول دے دیا کہ لباس ساتر ہونا چاہیے, شریفوں والا ہونا چاہیے, باہیں پینٹ شرٹ ہو, باہیں دھوتی کرتا ہو, باہیں وہ مطلب جو بھی سادے. عادات کے اندر سنت کا اہتمام ضروری نہیں. شادی عادات میں سے, شادی عبادت میں سے نہیں ہے. شادی کرنا ضروری ہے, یعنی شادی کرنا, نکاح من سنتی. اب یہ شادی وہ سنت نہیں ہے جس کا ترک گناہ ہے. اسی لیے بہت بڑے ائمہ ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں بھی نہیں کی. امام بخاری کی بات آپ کے سامنے, اس کے علاوہ بڑے ایسے امام زاہبی, امام زہری, ٹھیک ہے, عبداللہ بن مبارک تابعی تھے. یہ بڑے ائمہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی, لیکن انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. اور آپ چیک ویرا کو دیکھ لیں, عمران خان کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, شادیاں نہیں چلی ان کی, کامیاب نہیں ہو سکیں. اور بل گیٹس کو دیکھ لیں,
63 साल की उम्र में उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, आधी दौलत उसको मलिंडा गेट्स को देनी पड़ी। वो साफी ने पूछा, उसने कहा भाई जी की मुसीबत है थानू, 4 साल बाद या तुसी मर जाते बुढ़ी मर जाती, आप पहले नंबर पर दुनिया का अमीर तीन आदमी थे, आपने आधी दौलत मलिंडा गेट्स को दे दी, वो दुनिया की औरतों में पहले नंबर पर आ गई है, आप तीसरे नंबर पर चले गए हैं, ये आधी दौलत। उसने कहा भाई जो मैं करना चाहता हूँ, वो मैं ज़राअत में छेड़खानी कर रहा हूँ, मैं जीन्स में छेड़खानी कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ में, मेरे मकासद मेरा विजन बोल, और मेरी बीवी मुझे कहती है घर बैठो, बुढ़े हो गए हो, ये ना करो वो ना करो, मुझे टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, फ़र्क है ये, पैसे भी ले जाओ, तुम भी जाओ, दफ़ा हो जाओ दूर, मेरे मकासद। समझ आ रही है? कैरियर का मतलब मकसद ज़िंदगी है। यानी कि दूसरी साइड पे शेख रशीद वाला फार्मूला भी चलेगा? नहीं शेख रशीद वाला फार्मूला वो जी सर, मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही। आप एक तरफ दलील दे रहे हैं बड़े लोगों की, जी ठीक है जी, हम उसको दीन से हटके एक बात करते हैं। आपने इन बड़े लोगों की दलील दी, मैं उन बड़े लोगों को देखता हूँ उस वक्त ज़माने में सहाबा वगैरह को, जिनकी शादियाँ भी मौजूद थी और उन्होंने बड़े बड़े काम किए। तो हम इस दलील से अगर बायस्ड हो जाए तरफ नहीं यार कुछ नहीं होता। मैं शादी ना करने की दलील नहीं दे रहा। नहीं आप कह रहे हैं विजन के ऊपर, जो विजन की बात जी है ना, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ सिर्फ कि कैरियर से मुराद क्या है, मकसद ज़िंदगी। कैरियर से मुराद क्या है, मकसद ज़िंदगी। पहली बात मैं कह रहा हूँ, कैरियर से मुराद पैसा कमाना नहीं है। कैरियर एक जदीद इस्तिलाह है जिसको मटीरियलिस्टिक अप्रोच ने सिर्फ पैसे तक महदूद कर दिया है, और ये जो कैरियर ओरिएंटेड सोसाइटीज़ हैं और जो कल्चर हैं, उन्होंने कैरियर को सिर्फ ये बनाया कि तुम कितना पैसा कमाओगे, किस फील्ड में तुम सेट होगे, ये कैरियर है। मैं कह रहा हूँ अगर कैरियर को कोई माना देना है, बामानी लफ्ज़ बनाना है, तो कैरियर का मतलब है मकसद ज़िंदगी। जिस बंदे के ज़हन में ये बात वाज़ेह हो गई है कि मकसद ज़िंदगी उसका क्या है जी, अच्छा, जिस बंदे के ज़हन में ये बात वाज़ेह होगी कि मेरा मकसद ज़िंदगी क्या है, फिर उसको ये फैसला लेना आसान हो जाएगा, क्या इस मकसद के हुसूल में मेरे लिए मेरी बीवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए और काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये अगला क्वेश्चन है कि वो जो पार्टनर उसके साथ लाइफ में जुड़ा है, बेटर हाफ उसकी, वो उस मकसद में उसके साथ सपोर्टिव है। अब जो बात आप कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोग, उन बड़े बड़े लोगों के साथ अगर कोई ऐसी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा जुड़ गई, ठीक है, अब हजरत उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी अज़वाज मुताहरात, और आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुताहरात की तरफ से कई दफ़ा बड़े डिप्रेस होते थे, बड़े टेंस होते थे, और आपके और कई दफ़ा अज़वाज मुताहरात में से बहुत सारी ऐसी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ऐसे मशवरे भी दिए कि उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिप्रेशन और आपकी टेंशन ख़त्म हुई, और कई दफ़ा वो बड़ी भी सही। हत्ता कि अल्लाह ताला ने, देखें, हमारी नबियों को, हमारी औरतों को डांटने के लिए वही नहीं आएगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को, या निसा नबी लस्तुन्ना कादिम मिन निसा, नबी को तंग ना करो, और उनका भी मुतालबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या था, पैसे का। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनको कहो फ़तअलैना उम्मतिकुन्ना वसर्रिकुन्ना सरान जमीला, पैसा चाहिए तो आओ, पैसा लो, मेरी जान छोड़ दो। अगर तुम मेरे मकसद में रुकावट बनोगी, मेरे मकसद ज़िंदगी में रुकावट बनोगी, तो फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम मकसद ज़िंदगी में मेरा साथ दोगी तो तुम मेरी बीवियाँ बनकर रहो। तो यहाँ पर पहली बात ये क्लियर करें कि कैरियर का मतलब होना चाहिए मकसद ज़िंदगी। आप पहले अपना मकसद ज़िंदगी तलाश करें, हर नौजवान अपना मकसद ज़िंदगी तलाश करें कि मैंने करना क्या है। क्या मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, क्या मुझे एक अच्छी जॉब के लिए जाना है, या मुझे फैमिली बनानी है, बच्चे बनाने हैं, नई नस्ल, अच्छी नस्ल तैयार करनी है, या जो भी करना है। आपका इससे मतलब क्वेश्चन जी। मैं 2-3 चीज़ों से आपसे इख्तिलाफ करता हूँ। एक तो ये है कि अगर इमाम बुखारी और इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की हैं, और आपने सब फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है, और उन 3 सहाबा का वाक़या जो आए थे, उन्होंने कहा था कि हम, उनमें से एक ने कहा था मैं शादी नहीं करूँगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नाराज़ हुए थे। उन्होंने आपसे फरमाया था कि मैंने शादियाँ की भी हैं और मतलब मेरी फैमिलीज़ भी हैं। तो बजाय इसके कि इमाम बुखारी और इमाम नबवी को एज अ रोल मॉडल देखने के, देखें उनका बुलंद, मैं उनको रोल मॉडल नहीं देख रहे। मैं एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस वक्त कह रहे हैं ना कि उनका एक मतलब उन्होंने एक ये किया तो उनके एक मकसद के लिए किया था। मैं ये समझता हूँ कि ये उनका अपना इज्तिहाद था। हो सकता है वो शादी करते और उसमें उनको सपोर्ट भी मिलती और उनके आगे औलाद में से कई उलमा पैदा होते। देखिए, उनके शादी ना करने की और वजूहात भी हो सकती हैं, मतलब उनकी मेडिकल रीजंस भी हो सकती हैं, मैं हम उस इमाम बुखारी और ये तो इनको फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंशियल कमी नहीं थी बिल्कुल कि ये सपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो मेरा सिर्फ यह, क्योंकि हम नौजवानों से बात कर रहे हैं तो पूरी पर्सपेक्टिव में इसको। दूसरा, आपने बिल गेट्स की जो बात की, बिल गेट्स की अपनी वाइफ से डिवोर्स उसकी और वजह से हुई थी, उसकी जो कुछ पुरानी हिस्ट्री में निकल आई थी, उसके कोई अफेयर्स वगैरह, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया था। वो भी कोई रोल मॉडल नहीं है कि जिसको हम उसको कहें कि उसकी वजह से। एट द एंड हम शादी को ही फोकस करेंगे,
ایٹ دی اینڈ ہم نے شادی کی طرف ہی لے کر آنا ہے. شادی سے آپ کی بات مکمل نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ الٹیمیٹلی ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں سے کلیئر ایگزامپلز ہیں نا, ان کو مطلب ہم, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو میں نے سنت سے متعلق بات کی؟ نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ یہ ہم لوگ خود اس کو نا عادت اور اس میں کنورٹ کر کے ایک کامن پرسن کے لیے دیکھیں زندگی میں بھی علماء کے لیے ڈسکشن ٹھیک ہے, لیکن کامن پرسن کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادت ہے اس کو ہم نے اگنور کر سکتے ہیں, کون سی جو ہے دیکھیں سمپل ہے, دیکھیں یہ سمپل ہے. اس سے بہت سارے اور جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہوں گی. پانی پینے کے لیے ہمارے یہاں زور لگایا جاتا ہے کھڑے ہو کر پینا ہے کہ بیٹھ کر پینا ہے. سنت کیا ہے؟ دونوں ہیں, آپ کھڑے ہو کے دونوں ہیں نا, دونوں ہیں. ہمارے یہاں ہر کولر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے بیٹھ کر پانی پئیں. بیٹھ کر پانی پینا ضروری نہیں ہے, آپ کو جس طرح آسان ہے آپ اس طرح پانی پئیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی اوپر سے گرے آپ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں, آپ کے پاس گلاس موجود ہے آپ بیٹھ کے سلی سے پی سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اسی طرح سے کرے کہ میں اس لیے کام کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند, ہاں وہ مستحب ضرور ہے, وہ مستحب ضرور ہے, یعنی اس کو چھوڑ دینے کا گناہ نہیں ہوگا. مستحب کام وہ ہوتا ہے جو کریں فائدہ ہے اس کا اجر ہے, جو نہ کریں گناہ نہیں ہوگا. پیشاب کرنے کے اوپر اعتراض ہے, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے, دیکھو جو ہوتی ہے عیسائیوں کا طریقہ ہے. اصل اصول کیا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا. اگر آپ نے پینٹ پہنی ہوئی ہے اور آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں, پیشاب کے چھینٹوں سے بچ رہے ہیں, تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا زیادہ مستحب ہے. آپ نے کھڑے ہو کر بھی کیا ہے, بیٹھ کر بھی کیا ہے. اگر آپ کو فلش موجود ہے, کموڈ موجود ہے, یا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا وہ سسٹم موجود ہے, تو آپ جیسے بھی کریں. اس میں سنت کا اہتمام یا ترک آپ کے گناہ ثواب پر نہیں جائے گا. ہاں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ کام میں بالجبر اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی, اگر آپ کدو صرف اس لیے کھا رہے ہیں کہ مجھے پسند بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے میں کھاؤں گا, تو شاید اس کا ثواب ہو جائے. اس کے لیول میں بہت فرق ہے. کدو کھانا اور نکاح کرنا یہ بہت ڈفرنٹ ہے. دیکھیے نہیں بات آپ کی ٹھیک ہے, میں یہاں اس بات کو میں کلوز کر دوں. نکاح کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواص حاصل تھے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں, ٹھیک ہے نا, کوئی اور عام مسلمان 11 شادیاں نہیں کر سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ میں تم جیسے 40 مردوں کی طاقت ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم شادیوں کے مسئلے میں سنت لینا چلیں گے تو اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں, ٹھیک ہے. شادیاں بھی عادات میں سے ہیں, شادی کرنی تو ہے, کرنی تو ضروری ہے, سنت ہے, لیکن شادیاں یہ چار شادیاں کرنے والے بھی دلیل دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو ساروں نے 4 شادیاں کی تھیں. بھائی وہ 4 شادیاں کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, یا جو بندہ 2 شادیاں کرے گا وہ 1 شادی والے زیادہ افضل نہیں ہے, یا جس نے 2 شادیاں کی ہیں اس کو زیادہ ثواب نہیں, پہلے جنت میں نہیں جائے گا, کوئی ایسا نہیں. وہ ایک جواز ہے, ایک گنجائش ہے. قرآن میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے میں نے جوڑے بنائے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 سے بھی جوڑا پورا ہو جاتا ہے نا, 2 سے جوڑا پورا ہو جاتا ہے, 3 سے جوڑا ٹوٹ جاتا ہے, جوڑا ادھر بن جائے گا, یہ اکیلا رہ گیا. جوڑا تو رہے گا ہی رہے گا. الٹیمیٹلی ہم نے شادی کروانے والی بات پر ہی آنا ہے. الٹیمیٹلی ہمارا گول ہے کہ شادی ہی کرنی ہے, لیکن کیریئر کو سمجھ لیں پہلے. آصف بھائی ڈسکشن کا مطلب ہی یہ ہے, اوپن ڈسکشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے باتوں کو ڈسکس کریں جس طریقے سے معاشرے میں چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اگر آپ کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں نے گولفر ہی بننا ہے, آپ اس کو زبردستی شادی کرا دیں گے, شادی چلے گی اس کی؟ سر میں یہ نہیں کہہ رہا میں زبردستی کراؤں گا, میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے, ایک منٹ ٹھہریں, وہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ابھی میچورٹی کی طرف جا رہا ہے, سن رہا ہے لوگوں کو. اب آپ کی بات سننے کے بعد اس کے دماغ میں تو جو پرسیپشن ہو جائے گا, سے وہ پائلٹ بننا چاہ رہا ہے, وہ کہے گا یار کوئی ایسی گل نہیں, جب تک میں پائلٹ نہیں بن جاؤں گا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا. اتنی دیر تک اس کی بایولوجیکل نیڈس کون پوری کرے گا؟ منی وہ ہم لوگ پوچھیں گے اس کے کیس. میں ایک بات کر رہا ہوں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی نا کیریئر کا مطلب آپ کے گولز ہیں, ابھی تو آگے بات ہونی ہے, اصل میں ابھی اگلی بات کی طرف آئیں, آگے بات کلیئر ہوتی ہے. کیریئر کو پہلے کلوز کر لیں, یہاں تک آپ اتفاق کر لیں کہ کیریئر کا مطلب صرف پیسہ کمانا نہیں ہے, کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. کیریئر کا مطلب آپ کی مقصد زندگی ہے, آپ کا گول ہے. کیریئر کا مطلب یہ ہے. اگلی بات کی طرف آئیں. کیریئر میں میرا بھی ایک پوائنٹ ہے, کیریئر جو ہے نا جی صرف وہ ایک یہ والا مقصد والی بات نہیں ہے. آپ کے کیریئر ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں, ایک کیریئر نہیں ہے زندگی کے اندر ہوتا. جیسے چیما صاحب بیٹھے ہیں, چیما صاحب نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ شروع کر دیا, تو یہ ان کا پولیٹیکل کیریئر ہے, ٹھیک ہے. ایک کیریئر ان کا ہے جو انہوں نے ایڈوکیسی کی ہے, وہ اس کا کیریئر. ایک ان کا کیریئر ہے جو بزنس کا کیریئر ہے. تو کیریئر ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے, میرج ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. کیریئر 2 3 4 بھی ہو سکتے ہیں, کیریئر چینج بھی ہو سکتے ہیں. میرا پوائنٹ صرف جو تھا نا وہ یہی تھا کہ کیریئر کو علیحدہ رکھیں, میرج کو علیحدہ رکھیں,
جب آپ اپنے یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل ہو جائیں, آپ کی فیملی میں اگر آپ کے پیرنٹس کر سکتے ہیں, آپ کو شادی کر لینی چاہیے. اگلی بات یہ جی, سب کے اختلاف سن لیں, میرا بھی سن لیں ضرور. یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا جیسے شادی جو ہے وہ عادات میں سے ہے, مطلب اس کا کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس پہ عمل نہ کرنا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جس کا اب میں یہ دو حدیث کو کمپیئر کروں گا, جیسے ایک صفائی والی حدیث ہے, اس میں بھی یہ ہے کہ جو ہے شرط ہے ایمان کی صفائی جو ہے طہارت ہے. اسی طرح شادی کے بارے میں بھی نکاح جو ہے اسے ایمان جو ہے وہ آدھا مکمل ہو جاتا ہے, مطلب دونوں قریب قریب حدیث ہیں. اب دیکھا جائے تو صفائی جو ہے یہ بھی ایک طرح کی عادت میں آتی ہے, کیونکہ بندہ اس کی عادت ہوتی ہے اچھے کپڑے پہننا. اب صفائی جو ہے اگر بندہ طہارت نہ اختیار کرے, چند ایک وجوہات ہیں اس کے وہ نہ, یار وہ بات جو ہے نا اور طرف نکل جائے گی. دیکھیں طہارت ایک اور چیز ہے اور نظافت ایک اور چیز ہے. طہارت عبادت ہے, یعنی غسل کرنا تو عبادت ہے نا. اسی طرح وہ پھر نکاح بھی ایک عبادت ہے, کیونکہ اس کے لیے ایمان کا اللہ کے نبی نے اس کے لیے ایمان جو ہے وہ کہتے کہ ایمان اس جو ہے آدھا مکمل ہو جاتا ہے. جس چیز سے ایمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا کہ تم میں سے شادیاں نہیں کر سکتا روزے رکھے. اچھا اس کا ایک اور جو نہیں کر سکتا, ایک اور بات ہے جو بغیر شادی شدہ فوت ہو گیا ہے, وہ آدھے ایمان کے بغیر فوت ہو گیا ہے. یہ میرا اگر وہ کر سکتا تھا, اگر وہ کر سکتا تو اس نے نہیں کی, آدھے ایمان سے فوت ہوا ہے. یہ فتویٰ آپ کیا دیتے ہیں؟ میں تو دے رہا ہوں. نہیں, اس کا مطلب ہے امام بخاری آدھے ایمان والے تھے. سر اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں آدھا ایمان ہے. بھائی جان سمجھے, یہاں دیکھیں یہ بات فقہی شروع ہو جائے گی. ہم یہاں بات اور یہ فقہی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ظاہری معنی لے رہے ہیں ہم. اگر کر سکتا ہے بھائی جان, اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے نا ٹاپک بہت واس چلا جائے گا کہ یہ جو نکاح آدھا ایمان ہے, آدھا ایمان سے کیا مراد ہے. وہ جو صفائی کے بارے میں بھی ہے نا آدھا, ایک تو وہ اس حدیث پر ویسے بھی حکم ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اور وہ آدھا ایمان نہیں ہے, شطر الایمان یعنی ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. ایمان کے بہت سارے درجے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. یہ بڑی گہری ڈونگی بحث ہے اور یہ بڑی فقہی بحث ہے کہ یہ جتنے سارے اعمال ہیں یہ ایمان میں داخل بھی ہیں کہ نہیں. یعنی بڑے بڑے اہل السنہ جو ہیں, امام البانی جیسے بھی اور بڑے بڑے اہل السنہ, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ احناف کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عمل ایمان میں داخل نہیں ہے, لیکن سلفیوں میں سے اہل السنہ میں سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عمل کو ایمان میں سے مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جو جتنے بھی اعمال ہیں یہ ایمان میں, اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایمان کی علامتوں میں سے, ایمان کو مکمل کرنے میں. میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ نکاح جو ہے حکم ہے, صرف ایک عادت نہیں ہے. آپ نے عادت کہا, عادت نہیں ہے, نکاح حکم ہے, نکاح کرنے کا حکم ہے. وہ تو حکم بہت ساری چیزوں کا ہے, حکم اور بہت ساری چیزوں کا ہے. تھوڑا کھانے کا بھی حکم ہے, روٹی اتنی کھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ زیادہ کھا لے گا تو وہ گناہ گار ہے. اب دیکھیں نا, یہ تو پھر ایک کنڈیشن آئی تھی. میں وہی بات کر رہا ہوں, جو بندہ شادی نہیں کرے گا, آپ اس بات کو, اس پوائنٹ کو کلیئر کریں پہلے کہ جو بندہ شادی نہیں کرے گا نا, کرانی ہم نے الٹیمیٹلی شادی ہی ہے. شادی کے فضائل ابھی آگے بیان ہوں گے. یہ آپ سارے جو اویس بھائی کی طرح جنہوں نے آپ کے ساتھ پھٹ چھکا مارا نا کہ شادی کرنی چاہیے, کیریئر ہوتا رہے گا, اس چیز کو پہلے کلیئر کریں کہ شادی کرنا یہ اس طرح سے فرض نہیں ہے کہ جو بندہ شادی نہیں کرے گا اس کا جنازہ نہیں ہونا. ہمارے یہاں یہ بھی ایک مت ہے نا کہ جی شادی نہیں ہے تو جنازہ نہیں ہونا. مطلب ہے کہ شادی ٹھیک ہے, شادی کرنے کے لیے اگلی بات سنو, اب اگلی بات سنو کہ پہلے کیریئر کی بات سمجھ لو کہ کیریئر کیا ہے, پھر اگلی بات ہے شادی جو کرنی ہے. شادی کرنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ من استطاع منکم الباءۃ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کرنے کا کہا ہے. اب جیسے سعد بھائی کہہ رہے تھے کہ بندے کی بایولوجیکلی ایج تو جو ہے وہ 12 سال میں وہ شادی کے قابل ہو جاتا ہے, تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی ایج میں شادی کیوں کی؟ اس کا مطلب ہے جو بندہ 18 سال کی عمر میں شادی کرے یا 16 سال کی عمر شادی کا شور ڈال دے وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے, یا جو بندہ 40 سال کی عمر میں جا کے شادی کر رہا ہے وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے. اس لیے یہ شادی کا جتنا بھی سارا چیپٹر ہے یہ عادات میں سے ہی رہے گا, اس کو ہم عبادت میں نہیں لے سکتے. اس لیے تو پھر ہمیں لازمی کرنا پڑے گا. بھائی حکم ہے, ہر چیز کا حکم ہے. مطلب ہے یہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ, گرم کھانا نہ کھاؤ, یہ بھی حکم ہے, ٹھیک ہے. ہر حکم عبادت نہیں ہوتا, ہر حکم عبادت نہیں ہوتا. یہ فقہی مسئلہ ہے, آپ فقہی بحث میں نہیں جائیں. ابھی آپ صرف اس بات پر رہیں جو بات ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے. شادی جب اب کرنی ہے, جس نے شادی کرنی ہے اس کے پاس من استطاعت منکم الباءۃ وہ ہونی چاہیے, طاقت ہونی چاہیے, اس کے پاس اس کی صلاحیت ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو نا اس چیز کو کہ اپنے سوچ کو نا تھوڑا وسیع کریں کہ الٹیمیٹلی وہ کافی دفعہ وہ اس چیز کا ذکر کریں کہ الٹیمیٹلی کروانی شادی ہی ہے.
اور وہ شادی سے منع نہیں کر رہے نہ وہ شادی کے خلاف. اچھا میں سمجھتا ہوں انہوں نے ماشاءاللہ شادی کے اوپر خطبے بھی اتنے دیے ہیں, میں سمجھتا ہوں جتنی عبدالرب بھائی نے تبلیغ کی ہے نا شادی کی, میں ان سے کبھی بھی کوئی مسئلہ پوچھوں شادی کا جو مسئلہ ہے حوصلہ دے دینا کہ آپ کی شادی ہوگی شادی ہوگی ان سے کوئی مسئلہ پوچھوں انشاءاللہ ساروں کی شادیاں ہوں گی. اب شادی کا جو مسئلہ ہے, شادی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے بھائی میرے, اب بات یہاں سمجھنے کی ہے, شادی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کو ایمرجنسی لیول پر ایک جو ہے نا سرجری کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہاں پر ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر شادی سے متعلقہ جو ساری باتیں ہیں, پری میرج اور پوسٹ میرج جتنے بھی افیئرز ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں, جتنے بھی میٹرز ہیں, ان کو بہت زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جو بچہ بھی آج کے دور میں کہتا ہے میری شادی کر دو, اس کو یہ نہیں پتا کہ شادی کرنے کے بعد کیا ہوگا. اس کو صرف یہ پتا ہے کہ بالی ووڈ میں میں نے جو فلمیں دیکھی ہیں وہ یہ ہیں, میں جو پورن دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے, جو میرے کیفے میں چل رہا ہے, یونیورسٹی میں چل رہا ہے, وہ دوسری جنس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ بس یہی شادی ہو جائے گی. وہ نا ہماری مسجد کا ہی نمازی زیاد, وہ میرے خیال 16 سال کا تھا, تو پیچھے پڑا تھا کہ میں میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے, مجھے بڑی ضرورت ہے. اب وہ کویت چلا گیا, اس کے ابو نے اسے کام پہ لگا دیے, کہندا یار میری تو کہندا یار پہلے میں کام شام کر لاں تھوڑے سے, پہلے کچھ کہندا پہلے کچھ بن جاواں. یہ جو ہم مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ اس جنریشن کا ہے یا ان سے پہلے والی اسی جنریشن کا ہے, اسی جنریشن. یہ بچے تو شادیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے اسٹیبلش ہو جاؤ پھر تم یہ کام کرو. اصل میں پیرنٹس کا مسئلہ میں یہی عرض کر رہا ہوں, میں نے یہی عرض کیا ہے کہ میرج انسٹیٹیوٹ سے کیا مراد ہے. لگژریز بڑھ گئی ہیں, ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں. بات کو ڈسٹریکٹ نہ کریں یار, بات ہے کہ میرج انسٹیٹیوٹ کی بات ہوئی ہے, والدین اور بچے, اور جس نے شادی کرنی ہے لڑکا اور لڑکی, اس کی طرف کے والدین, یہ پورا جو معاشرہ ہے میرج کے حوالے سے اس کی تربیت ہونے کی ضرورت ہے. میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میری شادی کر دیں, آپ کے لیے آپ کو ایک خدمت گار مل جائے گی. انہوں نے کہا پتر شادی تیرے ہستے کرنی, میں اپنے ہستے نہیں کرنی. یہ میری والدہ کا اوپینین تھا. لیکن 99% جو شادی ہوتی ہے اس میں بیوی نہیں آتی, بہو آتی ہے. ہمارے معاشرے کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے, جب شادی ہو کے آ رہی ہے تب آپ کا سسرال بھی آ جائے گا, بیوی کا سسرال بھی آ جائے گا. اس کے بعد جو ایشوز, فائنینشلی ایشوز کی وجہ سے شادیوں کا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جو پوائنٹ میں آپ کو یہاں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو شادی نہیں کر رہے نوجوان, فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے نہیں ہو رہی. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ شادی کرنے کے لیے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں کہ جو شادی میں میٹر ہی نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم سب سے بڑی رکاوٹ ہے شادی کرنے میں. جوائنٹ فیملی سسٹم, وہ جو ایک بیوی آنی ہے اور وہ جو ایک, یہ جو آپ میچورٹی کی بات کر رہے تھے, میچورٹی اس وقت پیدا ہوگی, ریلیشن اس وقت بنے گا جب خاوند بیوی آپس میں بیٹھیں گے. آپ جب اس ایسے گھر میں رہ رہے ہیں, پاکستان کے اندر 79% لوگ اکاموڈیشن کے مسئلے کا شکار ہیں, لندن میں صرف 14% لوگ ہیں, اور باقاعدہ ریسرچ ہے اس کے اوپر. یہ جو بچوں میں میچورٹی نہیں پیدا ہو رہی, کیوں؟ 14% بچے ایسے ہیں جو تنگ کنجسٹڈ گھروں میں رہ رہے ہیں, اور پاکستان میں 79% بچے تنگ گھروں میں رہ رہے ہیں. اب یہ ایک سمپل سی ایک سروے ہے, لیکن اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے کہ جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, وہ نوجوان جس کی نئی شادی ہوئی ہے وہ سہاگرات منانے کے لیے کمرے میں جاتا ہے تو اس کے اوپر 10 نظریں, وہ صبح نکلتا ہے پانی گرم لبا جی, ٹھیک ہے, اور باتیں چھوڑیں, وہ چاہتا ہے کہ یار میری بیوی سے جھگڑا ہوا, میں اس کو ایک شاورما کھلا دوں. وہ ایسے جیسے نیوکلیئر ویپن لے کر اس نے پہنچنا ہے اندر تک ہیں. وہ سارے امی ابو بہن بھائی, اور یہ جو کیریئر کے اوپر والدین آپ کو فوکس کرتے ہیں, یہ والدین کہتے ہیں جی کیریئر بناؤ. کیریئر کس لیے بناؤ؟ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاؤ. بھائی فائنینشلی تو میں نے اپنے لیے ہونا ہے, نہیں, پہلے ہمیں تو کچھ کما کے دو. مسئلہ کیا ہے جو والدین کی طرف سے, اصل پہلے اس کی امبریلا کیا ہے کہ میرج انسٹیٹیوٹ کو ایک ریولوشنری یعنی سرجری کی ضرورت ہے. والدین کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے, بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کیا ہوگا, کیا ہونا چاہیے تھا. اب جو والدین کیریئر آبجیکٹو بناتے ہیں بچوں کو, وہ کیوں بناتے ہیں؟ اسی تینوں اتنا پڑھایا, اسی تیرے اتنا خرچہ کیتا, پہلے سانو تو کچھ دے. وہ کیریئر پر اس لیے نہیں بچے کو فوکس کر رہے کہ کچھ بنا لو, تو وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں تو یہ لے کر دو, ہم نے جو تمہیں پڑھایا.
وہ جس بچے کو وہ پڑھا رہے تھے وہ اس لیے پڑھا رہے تھے کہ یہ ہمیں کچھ کما کے دے گا. اب یہ ہمیں نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. آپ کو ولی کی بھی ضرورت نہیں دی, آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ جس لڑکی کو تلاش کریں, دیکھیں, سمجھ لگے کہ یہ لڑکی میرے سوٹیبل ہے, اس کے والد سے جا کے بات کریں, انکل جی یہ لڑکی مجھے قبول ہے اور مجھے اس سے وہ رزق ساتھ نہیں لے کر آئے گی. یہ جو بات ہے یہ بھی مت ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی نص نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب شادی کر لو گے تو وہ ساتھ لے کر آئے گی. اور یہ کہنا یہ 4 بندے روٹی کھا رہے ہیں گھر سے 5ویں کھا لے گی تو کی ہوئے گا بھائی, 4 کیوں کھا رہے ہیں روٹی, ایک ہے, ایک سے وہ 2 ہو جائیں گے. اس کا نان نفقہ اس نے پیدا کرنا ہے, اس کی بندوبست ذمہ داری اس نے پیدا کرنی ہے ایک کی. اس نے اپنی پوری فیملی کو رج کے پھر شادی نہیں کرنی. یہاں پر شادی اس لیے نہیں ہو رہی, وہ کہتا ہے جی پہلے پہنا دی شادی کر لے, پہلے عہدہ, پہلے چھوٹے پر آدھی پڑھائی پوری کر لے, فلاں کام کر لے, فلاں کام کر لے. وہ کیریئر میں یہ چیزیں گنجلک ہوئی ہوئی ہیں. جب آپ اس چیز کو کلیریفائی کر لیں گے کہ کیریئر سے مراد اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنا نہیں ہے, میں نے اپنی ذات کو اسٹرانگ کرنا ہے, تو پھر آپ مرد ہیں. آپ کے اندر ایک مردانگی ہونی چاہیے کہ آپ جب دیکھیں کہ میں شادی کے قابل ہوں, آپ کو اپنے والدین سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے اگر پرسپیکٹو سے آپ جائیں تو آپ کو والدین کو بتانے کی ضرورت نہیں ابا جی ہم میری شادی نہیں کراتے. آپ کے اندر اپنی ول پاور اتنی ہونی چاہیے, آپ کے اندر اتنا جو ہے نا وہ اسٹرانگ آپ کی پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ آپ جائیں لڑکی کے گھر, ان کو کہیں جی دسو میرج کی مسئلہ ہے, لنگڑا لولا کانا جسے پاس ہوں, ہاتھ میرے کم کر دینے, میں کماؤں گا, میں کھلاؤں گا, اس کو میرے ساتھ رخصت کرو, میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور اگلے پوائنٹ کی طرف آئیں. پہلی بات ہم نے کی کہ کیریئر کو سمجھیں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شادی کا سارا پورا انسٹیٹیوٹ ہے, والدین سے لے کے اولاد تک, پھر لڑکی تک, پھر اس کے سسرال تک, اس سارے کو ایک ریولوشن کی ضرورت ہے. پھر اس سے اگلی بات, یہ جس ریولوشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم مسئلہ ہے, والدین کو بچوں سے امید ہے کہ بھئی جو ہے نا یہ مجھے کما کے کھلائے گا, پھر یہ اب یہ اس کو نوجوان کیوں نہیں توڑ پاتا. یہاں پر اب اگلا کوشچن ہے آپ کا کہ اس کو چینج کرنا ہے, ہم نے اس چیز کو چینج کرنا ہے. ڈر ہے, میں شادی کروں گا گھر والے کیا کہیں گے. بھائی ڈر, خوف, فیئر کبھی بھی ہیلدی نہیں ہوتا, کبھی بھی صحت مند نہیں ہوتا. والد ہیں آپ کے گھر میں, ایک کیس ہے کہ بچوں کے گھر میں, یعنی ہمارے گھروں میں عام طور پر ڈر سے سارا کچھ چلایا جا رہا ہے. یہ سارے کا سارا پورا معاشرہ ڈر پر چل رہا ہے. مولوی نے بھی ڈر پر چلایا ہوا ہے, فیکٹری کے اندر جو مینیجر ہے یا جو وہاں پر اس نے بھی ڈر پر چلایا ہوا ہے. پورا معاشرہ ڈر پہ چل رہا ہے. ڈر کی وجہ سے اس معاشرے کو تو فائدہ ہو رہا ہے, آپ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اگر آپ ڈر کے کام کر رہے ہیں اپنی فیکٹری میں, اگر آپ ڈر سے پڑھائی کر رہے ہیں, اگر آپ ڈر سے کچھ کام کر رہے ہیں تو ڈر سے فائدہ نہیں ہو رہا. سمپل مثال میں اس کو دیتا ہوں. مائیں گھروں میں کیا کہتی ہیں بچوں کو, ابا آئے گا تیرا. اللہ سے ڈرنے والی بات میں کرتا ہوں ابھی, میں آپ کو وہ پوائنٹ کلیئر کرتا ہوں ابھی. اللہ سے یہی بات کرنے لگا ہوں کہ ڈر کے دونوں پہلو ہیں. ایک ڈر ہے محبت کے ساتھ اور ایک ڈر ہے خوف کے ساتھ. یدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کا جو ڈر ہے نا, اللہ کے ڈر میں محبت بھی ہے اور اللہ کے ڈر میں ایک آڑ بھی ہے. باپ سے مثال دے کے میں اگلی بات پر آ رہا تھا, آپ تھوڑا سا ایڈوانس چل پڑتے ہیں, بات تھوڑی سی سن لیا کریں. اگلی بات وہی آ رہی ہوتی ہے جس کی طرف آپ جا رہے ہیں. یہ ایڈوانس جنریشن ہے نا. اب ایک ماں گھر میں سارا دن بچوں کو کہتی ہے شام کو ابو آئیں گے نا میں بتاؤں گی, شام کو ابو آئیں گے نا پھر تمہاری خبر لیں گے. اب بچوں کے ذہن میں ابو کا کیا ہے, ڈر, نیگیٹو ڈر ہے, نیگیٹو ڈر ہے. ابا نے کیا کرنا ہے, ہر ٹائم پھینٹی لگانی ہے. ان بچوں کا کبھی ابو سے اچھا ریلیشن بن سکتا ہے, کبھی نہیں بن سکتا. ان کو یہ ہے کہ ابا ساڑا ہٹلر ہے, ابے نے تو کبھی یہ بچہ بڑا ہو کر کبھی باپ کو جپ ہی نہیں ڈال سکتا, کبھی باپ کے ساتھ حق نہیں کر سکے گا, کبھی باپ کو ہی نہیں بتا سکے گا میرا ایشو کیا ہے, میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. دوسری طرف ایک ماں ہے, وہ باپ آتا ہے گھر میں, ماں اس کو کہتی ہے آپ جا کے بیٹے کو ذرا پوچھیں, وہ آج سارا دن بڑا ڈسٹرب رہا ہے. وہ باپ جا کے اس کو پوچھتا ہے, اس کا حال چال پوچھتا ہے. بیٹے کے دل میں باپ کا ایک ادب, یعنی اس کو آپ یہ رکھیں, یہ ڈر سے پہلے ایک ادب والی بات ہے. ایک ادب ہے ڈر سے, ایک ادب ہے پیار سے, محبت سے. یہ جو پیار والا ادب ہے یہ پازیٹیو ہے دونوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جو ہمارا ریلیشن ہے اگر وہ صرف ڈر پر مبنی ہے تو وہ ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے اندر خوف اور طمع, یہ شاعروں کی بنائی ہوئی جو ہے نا وہ جھوٹی کہانی ہے کہ جنت کی لالچ میں سجدہ کیا تو کیا سجدہ کیا, وہ تمہیں اس میں جو تم بے غرض ہو کے تم عبادت کرو. بے غرض ہو کے نہیں عبادت ہوتی. عبادت میں بھی اللہ نے لالچ رکھا ہے. ہمیشہ قرآن میں پہلے جنت کا ذکر ہے پھر جہنم کا ذکر ہے, ڈرایا ہے, ساتھ ہی اپنی محبت اور اپنی نعمتوں کا بھی ذکر.
تو بھائی اس ڈر سے ہم نے اپنی جان چھڑانی ہے، اور ڈر کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ کاٹ رہا ہوں تو بھی ویری فرینک، رب نے لترا تو ڈرتے ہی اسی نماز پڑھتے جی نہیں، اس ڈر کا ریوارڈ بھی ملنا ہے نا، اس ڈر کا ریوارڈ بھی ملنا ہے نا۔ ڈر کے اندر لطف اس وقت ہے جب اس کے اندر محبت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کا وہ ڈر اصل میں ختم ہی تب ہوتا ہے جب اس میں محبت پیدا ہو جائے۔ جب تک اس ڈر کے اندر محبت نہیں پیدا ہوتی وہ ڈر نیگیٹو ہے۔ ڈر ہے کیا؟ ڈر کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے ایک آگ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ڈرتے ہیں؟ یہ جلا دے گی۔ زلزلے سے ڈرتے ہیں؟ جی۔ دنیا میں زلزلہ آئے کہیں پر آپ کو خوف ہے؟ کوئی نہیں۔ آپ کے گھر پہ ہے تو آپ کو خوف ہے نا؟ بالکل۔ اوپر چھت پہ آگ لگی ہوئی ہے، کو خوف ہے؟ نہیں۔ آپ کو جلائے گی تو خوف ہے نا؟ اس لیے کہ آپ آگ کو جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس زلزلے کو، یہ چھت آپ کے اوپر گرے آپ کو اس کا خوف ہے، کسی اور کے گھر میں چھت گرے آپ کو کیا خوف ہے؟ خوف نہیں۔ ڈر کو سمجھو پہلے۔ بھائی ایک بندہ کہتا ہے مجھے بھوت نظر آتے ہیں، بھوت ہوتا کیا ہے؟ بھوت ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ بھوت کچھ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا؟ پہلے نالج تو حاصل کرو کہ یہ اس کے پیچھے ہے کیا، یہ ڈر کس چیز کا ہے۔ یہ جو شادی نہ کرنے کا یا شادی کرنے کا جو ڈر ہے، جو فیئر ہے، اس نے نوجوانوں کو میں شادی کر لوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی کرو تو صحیح، پہلے شادی کو سمجھو۔ اس سے پہلے میں نے بات کی ہے کہ میرج انسٹیٹیوٹ پہلے شادی کی ٹریننگ لو، سمجھ لو ساری بات کو کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ شادی کے بعد ایک بیوی آتی ہے، اس بیوی کے ساتھ اس کا ایک پورا خاندان ہوتا ہے، اس خاندان کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے، پھر آپ کے ایموشنز بھی ہیں، آپ کے فنانشیل ایشوز بھی ہیں، آپ کے والدین کی امیدیں یہ ہوں گی، آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کے کیا مطلب ہے، نارمز کیا ہیں، کیا روایات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو سمجھ لو، اپنا ڈر نکالو، اور پھر اس کے بعد شادی کا سٹیپ لو۔ اور شادی کے لیے والدین کو یہاں ہم ایڈریس ہی نہیں کر رہے، ہم یہاں کریں نوجوانوں کو ایڈریس کہ بھائی آپ اپنے والدین کے مطابق، آپ لڑکی ہیں، آپ مرد ہیں، اور مرد ہونے کا اللہ تعالیٰ نے یہی مرد کو یہ عورتیں آج کل فیمنسٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ مردوں میں مردانگی نہیں ہے، زنانہ مرد آ رہے ہیں، زنانے مرد آ رہے ہیں نا آج کل عورتیں زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہیں، مرد عورت کو اپنی لاجک سے یا اپنی اس ذمہ داری سے قائل نہیں کر پا رہا، اس لیے شادی کا جو سارا انسٹیٹیوٹ ہے یہ ڈسٹرب ہوا پڑا ہے، یہ خراب ہوا پڑا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ شادی کرنے کا جو ڈر ہے اور شادی کرنے کے بعد جو معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے اس کو سیکھو، اور شادی کرنے سے ڈرو مت۔ اس کے بعد شادی کے لیے جاؤ، شادی میں فنانشلی چیزوں کی ضرورت کس حد تک ہے، صرف ایک گلی میں کی حد تک، گاڑی ہے یا نہیں ہے، کار کوٹھی ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کا پارٹنر آپ کی اس کے ساتھ اس طرح کی یعنی ذہنی ہم آہنگی ہے کہ آپ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں اور اپنی زندگی خود بنا سکتے ہیں، تو آپ دونوں نے مل کر بنانی ہے۔ عورت آپ کا ساتھ دے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے رزق پر سب سے زیادہ معاون اس کی بیوی ہے، کمانے پر سب سے زیادہ معاون بیوی ہے۔ یہ کہنا کہ رزق وہ لے کر آتی ہے، وہ نہیں لے کر آتی، وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ اچھا رزق کما سکتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی شادی ہی ہماری ووٹنگ سے بھی اور ہماری اس ڈسکشن سے بھی شادی امپورٹنٹ ہے، شادی ہی کرنی چاہیے پہلے۔ کیریئر کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کیریئر انلمیٹڈ ہے، کیریئر چینج بھی ہوتا رہے گا، کیریئر بعد میں بھی بنتا رہے گا، اور کیریئر سے مراد پیسے نہیں ہیں، کیریئر سے مراد گولز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، آپ کی زندگی کے مقاصد ہیں، وہ سوچیں۔ اگر وہ پہلی بات جو میں نے کی تھی اس کو دوبارہ نہیں کرتا کیونکہ اس سے آپ ساروں کو اختلاف ہوا تھا، اگر آپ کو یہ ہے کہ بھئی میرا گول ہی اتنا بڑا ہے کہ میں شادی کر لوں گا تو ڈسٹریکٹ ہو جاؤں گا، تو پھر آپ کچھ اور سوچیں۔ لیکن اگر آپ کے گول میں یہ بات شامل ہے کہ میں نے شادی کر کے آگے چلنا ہے تو شادی کریں۔ اور یہ ساری باتیں چونکہ بیچ میں ہو چکی ہیں، میں ڈسکشن میں ان کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا کہ شادی کرنے سے آپ کو جو لائف سکلز ملیں گی وہ آپ کو کیریئر سے نہیں ملیں گی۔ شادی کرنے کے بعد میں نے بھی 18 سال کی عمر میں شور ڈالا تھا شادی کرنے کا، لیکن اتنا شور ڈالنے کے باوجود اس معاشرے کی اس سارے یعنی اس وقت 18 میں آپ کو ایک دوسری طریقے سے مثال دیتا ہوں، 18 سال کی عمر میں جب میں نے شادی کا شور ڈالا، میری والدہ نے کوئی گھر نہیں چھوڑا، کیا فیملی، کیا اپنے عزیز و اقارب، کیا دوست احباب، کیا دور پر، منڈا کردہ کی ہے، یہ کرے گا کی، اس منڈے سے بنے گا کی۔ اچھا ایک مثال، ایک رشتے سے جس سے مجھے انکار ہوا، اس بیس پر کہ منڈا کردہ کی ہے، اس لڑکی کے دادے نے آج سے 4 سال پہلے ایک شادی میں مجھے کہا، اس لڑکی کو اتفاق سے جس جگہ اس کی شادی ہوئی تھی وہاں اس کی شادی نہیں چلی، وہاں طلاق ہو گئی، تو وہ لڑکی اب اپنے گھر بیٹھی تھی، اور جس لڑکے سے ہم نے شادی کی تھی وہ لڑکا اس وقت ویل سیٹل تھا، اس کا کیریئر بڑا فٹ تھا، انجینئر تھا، جاب کر رہا تھا، پڑھا رہا تھا۔ اب اس لڑکی کے دادے نے اپنے بیٹے کو اس کو بٹھا کر
ਐਸ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾੜੀ, ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ادی की थी? लेकिन उस वक्त उन्होंने ये देखा कि इसकी कैरियर ही कोई नहीं। और जब मेरी ये शादी हुई, पहली शादी जो मेरी थी, मैं उसमें अपने ससुर का, अपने वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा अपने ससुर का एहसान मंद हूँ। क्यों कि उन्होंने उस वक्त मेरा कैरियर देख के शादी नहीं की। उन्होंने मतलब है अपनी कीमती तरीन बेटी उन्होंने चुप करके, उन्होंने ये नहीं पूछा बेटा कमाते क्या हो, खाते क्या हो, करते क्या हो। अच्छा, और आप ये तसव्वुर करें कि जब मैं शादी के लिए गया, हाल मेरी 24 साल में हो गई थी शादी, यानी 6 साल स्ट्रगल की मैंने, 18 साल में मैंने शोर डाल दिया था कि भाई शादी करो 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 करो, करते करते फिर भी जाकर 24 साल में हुई। और जब मैं शादी के लिए गया तो मैं यहाँ लाहौर में उस वक्त अपनी सेल्समैनी करता था, तो मैं यहाँ से, सर्दियों के दिन थे इस तरह, तो मेरी वालदा ने मुझे इस्लामाबाद से फ़ोन किया, भाई हम वहाँ जा रहे हैं शोरकोट, तो तुम्हें रास्ते में हमने लेना है, काला शाह काकू पे आ जाओ। मुंह काला, धूल मट्टी से हटा हुआ, और जनाब मैंने वो एक चादर ऐसे मारी हुई मोटरसाइकिल पर जो था, गाड़ी में बिठा कर, शक्ल तूने क्या बनाई हुई है, ये दंदासा पकड़, मुंह में दंदासा मार, मुंह दान साफ, ये मुंह तेरा कितना है। अच्छा, वो रास्ते में फैसलाबाद इंटरचेंज पे मैंने वहाँ मुंह धोया, सुबह सुबह हम वहाँ पहुँचे तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि मुझे यहाँ रिश्ते के लिए लेकर आए। और वो जब मैं वहाँ उनके घर गया तो मुझे उधर जाके अंदाज़ा हुआ कि यहाँ रिश्ते की बात चली हुई है मेरी, तो यहाँ पर हम बाजिद। और मेरे ससुर ने, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बस जनरल बातें की। उन्होंने कहा बेटा क्या लाहौर में क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी बस वो छोटी मोटी सेल में नहीं कर रहा हूँ, वो काम शाम अपना शुरू किया हुआ कुछ। 1 घंटे के अंदर उन्होंने कहा जी मुझे रिश्ता कबूल है। और मेरे भी उस तस्वुर के, मुझे ये लगता था कि जितना शादियों से इनकार हो चुका था, अपनी फैमिली से इनकार हो चुके थे जितने, तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ मेरी शादी होनी नहीं। और मैंने घर वालों को कह दिया था भाई हुण शादी की गल छड्ड दो, हुण मैं कुछ करांगा तो फिर तुसीं वेखिया जे रिश्तियां दी लाइन लग जानी। लेकिन वो मेरे ससुर की मेहरबानी कि उन्होंने मेरा कैरियर देखे बगैर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। और वल्लाहिल अज़ीम जब मेरी शादी हुई, उस शादी के बाद ही रिज़्क़ में वो बरकत आई। ये बात तजर्बे से तो है, लेकिन ये मैंने जैसे बात की थी कि इस पर नस नहीं है। उस शादी के हो जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अच्छा जो मैं कमा रहा हूँ, ये कमा किसके लिए रहा हूँ? इसी के लिए तो कमा रहा हूँ। ये जो मेरी ज़िंदगी, मेरा बेटर हाफ, मेरी खुशी, मेरा गम, मेरा सुकून, मेरी जाने मन, मेरी जानो लाडो, मेरी पारो हैं, मेरी बेबी, सारे इसी के लिए तो मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। फिर उसके अंदर मज़ा आना शुरू होता है, फिर उसके अंदर कमाई जो आप कर रहे होते हैं, उस रिज़्क़ के कमाने का एक मकसद पैदा होता है। तो इसलिए भाई बात ये है, वालिदैन को भी ये चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बताया कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आ जाए जिसके तुम अखलाक किरदार से मुतमईन हो तो तुम शादी कर दो, नहीं करोगे तो बहुत बड़ा फितना फसाद बपा होगा। कैरियर कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है? शादी ही कैरियर है, शादी ही कैरियर है हर उस नौजवान के लिए जो फिजिकली फिट है, जो मेडिकली फिट है। हाँ, किसी का कोई मसला है, वो नहीं कर सकता तो ठीक है, वो ना करे शादी, और वो मतलब है और अपना मकसद को और बड़ा मुतयन करे। अगर वो फिजिकली फिट है, वो वालिदैन के सामने वो सारे हरबे फेल हो चुके हैं इस दौर के अंदर, वे कच्चा सूखने डाल दो, हाँ जी फलां ये काम है, ये सारे हरबे फेल हो। भाई आप रिश्ता तलाश करें, मुझे बताएं, अपने किसी दोस्त को बताएं, चीमा साहब को बताएं, अवैस भाई, काशिफ भाई, किसी सीनियर उसको बताएं भाईजान मैंने फलां जगह रिश्ता देखा हुआ है। मेरे अब्बा जी मेरे साथ नहीं दे रहे, मैंने फलां जगह रिश्ता देखा हुआ है, मैं आपका रिश्ता लेकर जाऊंगा। आप अपने किसी और दोस्त को, सीनियर दोस्त, हाँ आपकी जगह मेरी जगह, हाँ आपकी जगह, हाँ हाजिर है। इसके लिए भाई आपको ये डर ख़त्म करना है। अगर आपके अंदर ये मैच्योरिटी इतनी है कि भाई मैं इसको डील कर लूँगा, हैंडल कर लूँगा, क्योंकि शादी के बाद भी एक तरफ आपकी वालदा होंगी, एक तरफ आपकी बीवी होगी, एक तरफ आपकी बहन होगी, एक तरफ आपकी बीवी होगी। आपने अपनी वालदा को और अपनी बीवी को हैंडल करना है। अगर आप में वो मर्दानगी का लेवल नहीं है, हमारे यहाँ मर्दानगी का लेवल क्या है? मर्दानगी का लेवल क्या है? मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता है, और दीवारों पर वो लगा, हर जीटी रोड सारा भरा होता है यूनानी दुआ खाने से। और हालांकि ये मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी असल में क्या है? रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। ठीक है, मर्द वो हैं, मर्द मतलब मर्दानगी ये है कि आप फैसला लेना सीखें। मर्दानगी ये है कि आप कदम उठाना सीखें। अर्रिजालु कव्वामून, कव्वाम होने का क्या मतलब है? कि आप आगे बढ़कर फैसला लें, आप रिश्ता भेजें। ये जिस मैच्योरिटी की आप बात कर रहे थे, ये मर्दानगी का असल दूसरा नाम है कि आपके अंदर ये मोहम्मद बिन कासिम को, सलाहुद्दीन अय्यूबी को, नूरुद्दीन जंगी को जो रिश्ते आते रहे,
یہ ایک امام کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، کہ اپنے بچوں پر سب سے بڑا احسان تم یہ کرتے ہو کہ تم ان کے لیے ایک اچھی ماں تلاش کرو. نور الدین زنگی، اب اس بات کی صحت کیسی ہے کیسی نہیں، لیکن یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کئی رشتے اس وجہ سے چھوڑ دیے. انہوں نے پوچھا کہ جس عورت سے شادی، کہتے تھے کیا تم مجھے ایسا بیٹا دے سکتی ہو جو بیت المقدس آزاد کرائے؟ کیا تم مجھے ایسا بیٹا دے سکتی ہو جو بیت المقدس آزاد کرائے؟ پھر ایک عورت نے ہاں. بات ہے کہ اگر آپ کا زندگی کا مقصد واضح ہے، کیریئر سے مقصد واضح ہے، تو پھر آپ اس عورت میں وہ چیزیں تلاش کریں گے. کیا تم مجھے ایک ایسا بیٹا دے سکتی ہو جو ایسے ہوتا تھا کہ وہ درخت کے نیچے نا ان کے پیر بیٹھے ہوتے تھے، یعنی جو ماننے استاد ہوتے تھے، تو وہ ان کے پاس جاتے تھے ہر دفعہ رکھتے، تو ان سے پوچھتے تھے کہ کوئی ایسی عورت آئے گی، یعنی وہ عورتوں کو پوچھاتے تھے کوئی ایسی عورت آئے جو یہ کہے کہ بیت المقدس آزاد کر سکتا ہے، ویسا بیٹا نہیں. تو ہر مہینے آتے تھے ان کے پاس اپنے شہر چھوڑ کے اور پوچھتے تھے، وہ انکار کر دیتے تھے. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب مجھے ایک عورت ایسی ملی ہے جس نے کہا کہ یہ مجھے. مرد پیدا کر رہے ہیں ماؤں نے، مرد پیدا کر رہے ہیں باپوں نے. یہ میں نے اویس بھائی سے جو کویشچن کیا تھا کہ آپ 22 سال میں کیوں شادی کریں گے؟ اگر آپ کا بچہ 18 سال میں پورا مرد ہے، اور میں 7 سال میں اکیلا کراچی سے ہو کے آ گیا تھا، اکیلا. گو کہ وہ اس کی وجہ اچھی نہیں تھی، میں مسجد سے بھاگ گیا تھا، حفظ کرتا تھا، میں مسجد سے بھاگ گیا تو میں چلا گیا ریلوے اسٹیشن پہ، ایک بس میں ایک ٹرین میں بیٹھ گیا اور ٹرین کراچی جا رہی تھی. میں بغیر ٹکٹ دے کراچی چلا گیا. 3 دن بعد میں اسے ٹرین سے واپس آیا لاہور، اور 3 دن بعد میں گھر گیا. پیچھے یہاں تھانوں میں پرچے کٹے ہوئے ہیں جناب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، منڈا اغوا ہو گیا، گم ہو گیا، غائب ہو گیا. تیسرے دن میں آرام سے گھر چلا گیا. تو کتنے گیا جی؟ میں کراچی. کسے پوچھ کر کیسے؟ میں کہا بس میں نے حفظ نہیں کرنا، میں فارغ. مجھے میں بات ہے کہ اگر آپ کے بچوں کے اندر، اور آپ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم بچوں کو سوشل نہیں ہونے دے رہے، ہم بچوں کو کوئی کام کرنے نہیں دے رہے. بچہ بڑا بھی ہو گیا، بالغ ہو گیا، یہ ارتضا کتنے سال کے ہو گئے؟ 25 سال کا ہو گیا. اس کو بزنس نہیں کرنے دے رہا کوئی. مثال ہے ایک بچہ محمد بن قاسم 17 سال میں سندھ آ گیا تھا، اس کی ماں نے جانے کی اجازت دی تھی تبھی آیا تھا نا. آج کوئی بچہ کہے میں آرمی سے جانا ہے، آرمی مر جائے گا تم فلاں کام کرو گے تم فیل ہو جاؤ گے. یہ جو سارے ڈر ہیں فیل ہو جانے کے، اور یہ جو سارے ڈر ہیں ناکام ہو جانے کے، یہ والدین سے آئے ہوئے ہیں. تو بات ہے کہ میرج انسٹیٹیوٹ کی ریولیوشن سب سے ضروری چیز ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنے اندر سے یہ ڈر ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ ٹینشن اتارنے کی ضرورت ہے کہ میری شادی ماں باپ نے کرانی ہے. بلوغت کے بعد آپ ماں باپ کی ذمہ داری ہیں ہی نہیں، شادی کرانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. اگر آپ شرعی نقطہ نظر دیکھیں، سائیکلوجیکلی بھی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. آپ خود سمجھتے ہیں شادی کرنے کے قابل ہوں، آپ شادی کریں، اور شادی کرنے کے بعد جو لائف سکلز آپ کو ملیں گی، اور اس کے بعد آپ کا جو کیریئر بوسٹ کرے گا آپ کو، اس کا یعنی یہ تجربے سے بات ثابت ہے کہ آپ اس کو بڑا انجوائے کریں گے. ذمہ داری نہ ہونا اور ان کے تھرو شادی نہ کرنا، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں ویسے. کیونکہ اس میں سے میں اگلا ٹاپک میرا خیال ہے رکھ لیں، آج ہم کافی لیٹ ہو گئے. اس بات کو تھوڑا کلیئر کرا جائے، یا پھر آپ اس بات کو کلیئر کرتے ہیں، اگر ان کے پیرنٹس ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہے تو پھر اس پہ ڈسکشن گھر میں ہونی چاہیے، ان سے بات چیت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تجھے نہیں کرنے نہ کرو، میں آپ جا کے کر لینا. ہاں دیکھیں والدین کی بھی شادیاں نہ کرانے کی یہ تو عورت کے لیے ولی کی شرط ہے نا. اگر عورت کا والد بھی لڑکی کی شادی کسی ایسی جگہ کرانا چاہتا ہو جو لڑکا دین دار نہیں ہے اور نکما نکارا لڑکا ہے، اور اس جگہ شادی کرانا چاہے، تو وہ لڑکی اپنی ولایت سے انکار کر سکتی ہے. وہ بھی اپنی شادی کے لیے کسی اور بندے کو کہہ سکتی ہے کہ جی بھائی میرے ابا جی جو ہے نا کسی بے دین بے نماز کسی اس طرح کے فاسق فاجر چاہتے تو مرد لڑکا جو ہے وہ بھی اپنے والدین سے ڈسکس کر سکتا ہے کہ جی آپ میری شادی کیوں نہیں کرا رہے، یا وہ اپنے گھر کے حالات سے اندازہ کر سکتا ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ ڈرتے ہیں خرچہ اٹھانے سے میرا، یا وہ کچھ شو آف کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہمیں ہو جائے گی. اگر یہ ایشوز ہیں فائنینشیل، تو آپ فائنینشیل ایشو کو اپنی ذمہ داری پر اٹھائیں. آپ کہیں بھی ٹھیک ہے میں سادگی سے آسانی سے نکاح کروں گا اور بس میں کروں گا، میرا زندگی کے مقاصد میں شادی ایک بڑا مقصد ہے، اور اس کے لیے پھر آپ نے فائٹ کرنی ہے اور اپنے سارے کنونس کرنا پڑے گا والدین کو. آپ بالکل جو ہے نا وہ والدین کو آپ کے یار ابھی نہیں کرنی تو آپ کو دوسری سے نہیں کرنا تھا، میں جا کے آپ کرا رہے ہیں، نہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں صحیح. ہاں وہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو پیسوں کا مسئلہ ہے، میں آپ کو پیسوں کا انتظام میرا، رشتہ ڈھونڈنے کا مسئلہ ہے. یونانی دعا خانے بند کراؤ گے. اگلا ٹاپک جو لوگ کیریئر کو جاب سمجھتے ہیں یا بزنس سمجھتے ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے، خاص طور پہ جب لڑکیوں کے رشتے کر رہے ہوتے ہیں، کئیوں کی بہنیں بھی ہوں گی، کہ جب دیکھتے ہیں لڑکا سیٹلڈ ہے، جاب ہے،
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی کے بعد بھی اس کی وہی فائنینشیل سچویشن رہے، سچویشن چینج بھی ہوتی ہے جی، جاب کے چینج ہو جاتے ہیں حالات، بزنس کے حالات چینج ہو جاتے ہیں، تو دیکھنا اوور آل دیکھنا چاہیے کہ لڑکے کے اندر کوالٹیز کیسے. یہ تو اس تربیت کا فیکٹر ہے نا جو میں نے کہا کہ میرج انسٹیٹیوٹ سارے کا سارا ری شیپ ہونے کی ضرورت ہے. ایک شادی ہو رہی رشتہ ہو رہا تھا تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا لڑکا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی انکم ٹیکس سے ہے. میں کہا اچھا پیسے تو اتوں بھی آندے ہونے کو تسی تو کمائی جائیں گے. او جی خیر ہے انہاں کو چل جائے گا. اچھا داڑھی ہے نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کیوں جی تسی پھر شادی کرو؟ اللہ خیر کرے گا پڑھن لگ جائے گا. میں کہ رشتہ کرتے ہوئے جو رزق جس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے اس پر یہ نہیں کہتے کہ اللہ بعد میں اس کو رزق اچھا دے دے گا. دیکھو جو جس کی جاب آج لگی ہوئی ہے 5 لاکھ روپے کی، ہو سکتا ہے کل کو اس کی جاب چھوٹ جائے، وہ جاب لیس ہو جائے، یہ بھی لیکن دین پر کمپرومائز کر لیں گے، اللہ کرے گا نمازیں پڑھنے لگ جائے گا اللہ. اور شادیاں کرنے میں بھائی پیرنٹس ہوں تو یہ بات پیرنٹس کو کرنے والی ہے، لیکن آپ لوگ بھی بگڑے ہوئے بندے کا علاج شادی نہیں ہے. ایک نشہ کرتا ہے بندہ، ایک بندہ جو ہے نا دماغی طور پر پاگل ہے، والدین اس کی شادی کریں، میری شادی کرو صحیح ہو جائے گا. او بھائی بچے کو سدھارنا ذمہ داری آپ کی ہے، والدین کی ہے، پیرنٹس کی ہے. بگڑا ہوا ہے، نشہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، بدتمیز ہے، جھگڑالو، غصہ ہے، اس کو صحیح کرنا. وہ اگلی لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کی تربیت کرے. آپ کا بیٹا خود اس قابل ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے حساب سے موڈیفائی کر لے، تربیت کر لے. تو بہرحال کیریئر کا جو ایک بھوت ہے اس بھوت کو سمجھیں کہ وہ بھوت کیا ہے. کیریئر کا جو آپ کے ذہن پر ایک خبط سوار ہے اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد یہ سمجھیں جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے تب آپ کو شادی کے بارے میں ایک پوری ورکشاپ لینے کی ضرورت ہے، پورا ایک سبق پڑھنے کی. کم از کم 1 ہفتہ کسی ایسے بندے کے پاس آپ انڈر ٹریننگ رہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مخلص ہے آپ کے ساتھ اور سمجھدار ہے، کہ وہ آپ کو سمجھائے سوشلی، فائنینشلی، ایموشنلی، اور مطلب آپ کو کیا کیا ایشوز آئیں گے. اور پھر جب آپ نے شادی کرنی ہے بھائی ان سارے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جو کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ماں باپ نہیں مان رہے، اور کیریئر کی بات ہم نے پہلے کر دی ہے. آپ کسی 2 بندوں کو لو، یہ ہمارا سرکل ہے، یہ سرکل ہمارا کل کو مزید فلورش کرتا ہے اور اس میں ہماری ایک دوستیاں یعنی تعلقات بنتے ہیں، ہم فیملی ہیں. اور ہم جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس معاشرے میں بغاوت فرض ہوئی پڑی ہے بغاوت. یہ میں ابھی وہ بات کر رہا تھا بھائی کو، کس کو امان اللہ بھائی کو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے بڑوں کو ہمارے سے یہ کسی کے گھر میں بھی کوئی بھی بڑا مطمئن نہیں ہے. آپ جتنے مرضی نیک پارسا ہو جائیں، فرسٹریشن کا، ڈپریشن کا ایسی مصیبت ہے کہ کوئی بھی بڑا اپنے بچوں سے مطمئن ہے الا ماشاء اللہ. اور مسئلہ کیا ہے کہ آپ روایات پر چلانا چاہتے ہیں اور اگلی نسل جو ہے وہ حالات. اب آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے والد صاحب وہ کہنے لگے کہ بھئی ہمارے دور میں بھی جو تھا نا بڑا گند ہوتا تھا، بڑی فاشی ہوتی تھی، بڑی رہنی ہوتی تھی. تو میں انہوں نے سائٹ کھول کے بھائی میں کہ جی یہ تھا آپ کے دور میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے پوسٹر لے کے آتے تھے لڑکے اسکولوں میں. میں کہا کس کا پوسٹر لے کے آتے تھے؟ اور ہیروئنوں کے پوسٹر لے کے آتے تھے. اور میں کہا ہیروئنوں کے پوسٹر چھوڑو، میں آپ کو یہاں سیکس کی میں آپ کو دکھاؤں جو ایک ویب سائٹ کے اندر اس کی کتنی کیٹیگریز ہیں. تو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے دور میں بڑا گند تھا، آپ کے دور کے گند کا لیول اور تھا، اس دور کے گند کا لیول اور ہے. تو بات ہے کہ یہ چیز بڑوں کو سمجھانی مشکل ہے. آپ سمجھ لیں کہ آپ نے بڑوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے جس حد تک ہو سکے. جب آپ نے شادی کرنے کا فیصلہ لے لینا ہے آپ حلال طریقے سے اپنا رشتہ انتخاب کریں، اور اس میں آپ اپنے دوستوں یاروں میں سے جو آپ کے ساتھ مخلص اور آپ کے ساتھ وفادار سمجھدار لوگ ہیں ان کو آپ ساتھ کریں. کہیں جی آؤ جی اتنے رشتے کی گاڑی چلانی ہے، شادی ہوئے ساڑی اس کو ساڑی زندگی آگے چلے. ٹھیک ہے.